السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ 19ویں قسط ہے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے بیٹے؟ پپا خود چل کر اس کے کمرے میں آئے تھے۔ معاذ نے محتاط سی نگاہ پرنیا پہ ڈالی۔ خون آلود لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ کلائیوں کی ڈریسنگ چھپانے کی گھر سے اس نے وہ آستین کی فینسی جرسی پہن رکھی تھی جس کی آستین اس کی آدھی ہتھیلیوں تک ڈھانپے ہوئے تھی۔ وہ ناراض ضرور تھی مگر اس نے اس تازہ ترین حادثے کو گھر والوں سے مخفی رکھنے کی اپنی سی بھرپور کوشش کی تھی۔ معاذ کو یک گونا سکون کا احساس ہوا۔ میں بہتر ہوں پپا، آپ سے مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ہرگز بھی ماس کی سمت متوجہ نہیں تھی۔ پپا مسکرائے اور اس کے سر پر پیار سے تھپکا۔ جی ضرور بیٹے بولیے۔ وہ ہمتن گوش تھے۔ میں کچھ دن نواب شاہ اپنی حویلی میں گزارنا چاہتی ہوں، پلیز آپ منع نہیں کیجیے گا، وہ مدھم مگر یاس زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں منع نہیں کر رہا بیٹے، مگر پہلے آپ لوگ لندن جائیں گے، ٹکٹس آپ کی کنفرم ہو چکی ہیں، تفریح آپ کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پپا کی بات پہ پڑھنیا ایک دم نروس سی ہو گئی۔ مگر پپا، بیٹے میں ایک ہفتے بعد کا کہہ رہا تھا مگر معاذ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، سو یہ کام اس وجہ سے بھی عجلت میں ہو رہا ہے۔ پاپا کی وضاحت پہ پرنیا کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ سکا۔ اس نے بے اختیار معاذ کو دیکھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ یقیناً وہ پپا کے سامنے بھرم رکھ رہا تھا۔ پرنیا جلس کر رہ گئی اور فی الفور نگاہ کا زاویہ بدلا تھا۔ آپ آرام کرو بیٹے، میں آپ کی تیاری کا اسما سے یا آپ کی مما سے کہہ دیتا ہوں۔ پپا اس کا سر تھپکتے باہر نکل گئے۔ پرنیا نے جلتی ہوئی آنکھوں سے معاذ کو دیکھا۔ وہ بے نیازی کا تاثر دیتا اپنے سر پہ مصروف تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، براہ کرم اس سلسلے کو یہیں روک دیں۔ وہ غصے سے ہانپ کر رہ گئی تھی۔ کچھ کام مجبوری میں بھی کیے جاتے ہیں محترمہ، اسے آپ میری مجبوری سمجھ لیں۔ میں اپنے گھر والوں کو مزید ہرٹ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے وابستہ ہیں تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں، چاہے وہ امر آپ کے لیے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ نخوت سے بولا تھا، اس کا یہ استحقاق آمیز لہجہ پھر سے اپنی اہمیت اور رشتے کا گھمنڈ جتلا رہا تھا۔ اس درجہ سنگ دلی اور اپنی بے بسی کے احساس سے پرنیا کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں، جنہیں ماں سے چھپانے کو وہ رخ پھیر گئی تھی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی مما، وہ ان کے گلے لگی لگی بولی، انداز ایسا تھا جیسے الگ ہونا نہ چاہتی ہو۔ مما نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو بے حد محبت سے چوما تھا، پھر اسے شانوں سے تھام کر بلیک ٹو پیس میں ملبوس نکھرے ستھرے سے ماس کے برابر کھڑے کرتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، میرا بیٹا آپ کو میری یاد نہیں آنے دے گا، ہے نا ماس؟ ان کی تائیدی نگاہیں معاذ کی سمت اٹھی۔ وہ جو بے نیازی کا تاثر دینے کو سیل پہ مصروف تھا، خفیف سے چونکا، پھر سرو سانس کھینچ کر کاندھے اچکا دیے۔ کچھ کہنے سے مکمل گریز کیا۔ اب جانے پہ اس کی اپنائی گئی وہ احتیاط تھی یا پھر اس کی مما کی بات سنی ہی نہیں تھی؟ پرنیا کچھ صحیح سے قیاس نہیں کر سکی تھی۔ اس نے جھکے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ مما نے بغور اس کو دیکھا تھا، سیاہ پیروں کو چھوتے، فراق میں گلاب کی منہ بند کلی کی مانند، شگفتہ و دل فریب اور نوخیزہ۔ فراق کے گلے اور بازوؤں پہ شوخ رنگ کے چھوٹے پھولوں کی خوشنما لیس لگی ہوئی تھی۔ ماس کے پہلو میں کھڑی باری باری سب سے الوداعی انداز میں گلے ملتی اور انہیں حسب سابق طول اور افسردہ لگی تو ان کا اپنا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر بھینچنے لگا۔ جہاں انہیں ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جا رہا تھا، ہلکے بادامی کھدر کے سوٹ میں، ہاتھ میں من گلاسز پہنے پکڑے، وہ اسی وقت وہاں آیا تو اس کے سنورے ہوئے بالوں کی نمی اس کے تازہ غسل کی گواہ تھی اور وہ بہت نفیس طبیعت کا مالک تھا۔ علیہ صبح بات اس کا روٹین تھی، چاہے کیسا ہی شدید موسم ہو۔ ایسے میں اگر کہیں خصوصی طور پہ تیار ہو کر جانا پڑتا تو وہ پھر سے بات لیا کرتا تھا۔ ماما جان تو اس کے یوں بار بار نہانے پہ اکثر چڑا کرتی، اتنا نہ نہایا کرو، ڈر ہے گھل نہ جاؤ، جتنی ان کی باڈی ہے گھلنے میں بھی وقت لگے گا۔ زیاد لازمی رش کیا کرتا، پھر بات کو مذاق میں ڈال دیا جاتا، ویسے جہاں بھائی صابن کی ٹکیاں تھوڑی ہیں جو پانی کے استعمال سے گھل جائیں گے، وہ کھی کیے جاتا۔ تم پیچھے بیٹھ جاؤ پرنیا بھابھی کے ساتھ۔ ماس کو پراڈو کا فرنٹ ڈور اوپن کرتے دیکھ کر جہاں نے ٹوکا تھا، جسے ماس نے سن کر بھی نظر انداز کر دیا، تو جہاں کسی قدر جھنجھلایا تھا۔ یار سنا نہیں تم نے؟ جہاں تم لوگ ہیں، جس جگہ بھیج رہے ہو، وہاں تنہائی اور رومانس کے لاتعداد موقع ہیں، ابھی سے مجھے عاجز مت کرو۔ ماس نے تنفر سے جواب دیا اور سیٹ سنبھال کر دروازہ زور سے بند کیا تھا، جہاں کو اسی قدر برا لگا۔ ماس، اس نے صرف گھورنے پہ اکتفا نہیں کیا تھا۔ ماس نے جھلاہٹ زدہ انداز میں نظریں ہٹائیں۔ جے، اگر اب تم کچھ بولے تو گھر والوں کی خاطر جو خود پہ جبر کر رہا ہوں نا، اس لحاظ سے مروت کو بھی بلائے طاق رکھ دوں گا، سمجھے تم؟ وہ پھٹ پڑا تھا، سرخ چہرہ، دہکتی ہوئی آنکھیں، جہاں تو ششت ہو کر رہ گیا۔ پرنیا اسی پل گاڑی کی سمت آئی تھی، نم پلکوں کو ہاتھ کی پشت سے پونچھتی، ملول اور دل گرفتہ سی مما نے خود دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کی مدد دی، پھر اس کے لباس سمیٹ کر دروازہ بند کیا۔ ایک بار پھر الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ مما نے ایک بار پھر کھڑکی کے کھلے شیشے سے اندر ہاتھ ڈال کر پیار بھرے انداز میں اس کا سر اور گال تھپک کر پیار کیا تھا۔ جہاں بیک ویو مرر سے سب دیکھ رہا تھا، من اچانک اس کی نگاہ ٹھٹک گئی تھی۔ سرکتی شال کا پہلو سنبھالتے پرنیا کی دونوں کلائیوں سے آستین سرک گئی تھی اور زخمیوں پر بندھی پٹیوں پہ ڈریسنگ پر
محض ایک نگاہ ہی پڑ سکتی تھی جو جہاں کو گمسم کر کے رکھ گئی۔ ہاں، اتنی فکر مندی ہے، بد اعتمادی ہے مجھ پہ، تو میرے ساتھ اپنی لاڈلی کو تنہا بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ معاذ بھی یقیناً مما کی بےتابی بے قراری کو نوٹس کر چکا تھا۔ پرنیا کو بار بار پیار کرنا، گلے لگانا اسے بری طرح سلجھا چکا تھا، جب بھی وہ منہ ہی منہ میں بدبدایا تھا۔ جہاں نے ذرا چونک کر اسے دیکھا، اس کی سرخ و سفید رنگت اس پل غصے کی زیادتی سے دہک رہی تھی۔ اتنا موڈ کیوں آف ہو رہا ہے تمہارا؟ ایئرپورٹ پہ جب جہاں نے الوداعی انداز سے معاذ کو گلے لگایا تو نرمی سے سوال کیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا میرا، وہ جواب میں تڑکا تو جہاں نے مسکراہٹ دبا لی۔ یہ کوئی نئی خبر تھوڑی ہے، میں عرصے سے جانتا ہوں۔ معاذ نے اس بات کے جواب میں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، پھر اسے زور سے پرے دھکیل دیا۔ دفع ہو جاؤ، تم بھی باقیوں سے الگ تھوڑی ہو۔ اب کہ جہاں نہ ہنسنا نہ مسکرایا، اس کے کمر کے گرد بازو مل کیے اور زبردستی خود سے لپیٹا لیا۔ کیوں اپسیٹ ہو رہے ہو یار؟ ہنی مون پیریڈ پہ جا رہے ہو، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ معاذ نے اس کے ہاتھ پرے سے ہٹا دیے، پھر زور سے سر جھٹکا تھا۔ عجیب تنفر بھرا انداز تھا۔ کچھ کام فارمیلٹیز کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن تم تو فارمیلٹیز نہیں نبھایا کرتے تھے۔ اتنے خالص کھرے انسان کا یہ روپ کچھ بہا نہیں رہا۔ جہاں نے جیسے اسے تعصب سے دیکھا تھا، معاذ کے چہرے پہ عجیب سا تاثر پھیل گیا۔ اس نے ہونٹوں کو باہم سختی سے بھینچ کر کچھ فاصلے پہ موجود پرنیا کو دیکھا۔ وہ ڈپارچر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی، گھیردار فراق پیروں میں ڈھیر تھا، گود میں میگزین اور ان سے یکسر غافل تھی۔ وہ ذرا جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب آتے اس کے قدم یکلک ٹھٹک گئے تھے، تو وجہ ادھ کھلے دروازے سے سسکیوں کے ہمراہ باہر آتی پرنیا کی آواز تھی۔ مجھے یہ خفت اور ذلت کا احساس ہر لمحہ کچوکے لگاتا ہے کہ مما آپ کو آپ کے فورس کرنے پہ میں نے انہیں منایا تھا، مگر انہوں نے اتنے برے طریقے سے مجھے جھٹکا، اتنا ذلیل کیا کہ میں خود سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی۔ میں کبھی اس بات پہ خود کو معاف نہیں کروں گی کہ میں نے اپنے وقار اور اپنے پندار کو داؤ پہ لگا دیا، محض انہیں منانے کی خاطر۔ اس کی سسکیاں ہر لمحہ تیز ہو رہی تھیں۔ مما اسے چپ کرانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ معاذ کو لگا تھا کہ اس کا پورا وجود برزخ میں جا پڑا ہو۔ بدگمانی اور غصہ جس کا کوئی انت نہیں تھا، وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ اسے لگا تھا اگر وہ اس پل پرنیا کا سامنا کر لیتا تو شاید خود کو کسی طرح بھی کنٹرول نہ کر سکتا۔ ایک طوفان تھا جو اس کے اندر اٹا پٹخ جاری کیے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پرنیا کا گلا دبا کر کام کر دے۔ جہاں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تب وہ چونکا تھا۔ مجھے بھی کچھ نہیں بتاؤ گے؟ جہاں کی آنکھوں میں مخصوص قسم کی اپنائیت تھی، محبت اور احساس کے تمام پرخلوص رنگ۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ کب تک یوں مخالف رخ پہ بھاگتے رہو گے؟ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، نام نہاد انا میں الجھ کر۔ جہاں متصفانہ انداز میں سوال کر رہا تھا، معاذ کے ہونٹوں پہ ہر خن پھیل گیا۔ انا نہیں، نفرت ہے یہ۔ میرے ساتھ رہنا اسے اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ میری بات کا یقین نہیں تو جا کر اس کی کٹی ہوئی کلائیاں دیکھ لو۔ وہ ضبط کھو کر زور سے پھنکارا، جہاں بے طرح خائف ہوا تھا۔ تم شدید بدگمانی کا شکار ہو معاذ، پرنیا کو میں جانتا ہوں ویسی۔ تو تمہارا خیال ہے میں اب تک جھوٹ اور بکواس کرتا رہا ہوں؟ اوکے فائن، پھر تم مما کی طرح تمہیں بھی مجھ سے نہیں اس سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ جا کے جاؤ۔ جتنا اس کا موڈ خراب ہوا تھا، وہ اسی شدت سے گھرایا تھا۔ آنکھیں یکدم سرخ ہو گئیں، جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا۔ جہاں بری طرح سے عاجز ہوا تھا۔ معاذ کیا ہو گیا یار؟ تم جا سکتے ہو، جو تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے دوست نہیں، اس فضول قسم کی لڑکی کے بھائی ہو۔ معاذ نے رخ پھیرا اور کوٹ کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ جہاں کے چہرے سے بہت واضح بے بسی چھلکنے لگی۔ اب اس طرح مجھے پریشان کر کے جاؤ گے تو ڈھنگ سے کام کر سکوں گا نہ کھا پی۔ جہاں نے گویا اسے جذباتی کرنا چاہا تھا، مگر وہ اتنے غصے میں تھا کہ گویا پوری طرح سے دھیان سے بات بھی نہیں سنی۔ گہرے کش لیتا دھواں بکھیرتا رہا۔ چلو میں مان لیتا ہوں میرے باپ کی غلطی تمہاری نہیں پرنیا کی ہے، اب تم وہ ٹھیک کر لو۔ جہاں نے کسی قدر جھنجھلا کر کہا اور اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ کر جوتے سے مسل دیا۔ معاذ اسے جواباً غصہ بھری نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ جہاں نے آگے بڑھ کے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ اس طرح اینٹھا ہوا تو بالکل کسی محبوبہ بیوی کی طرح لگ رہا ہے تو مجھے، اس کے شانے پہ ہاتھوں کا مکہ مار کر کہتا وہ آخیز میں ہنستا تھا۔ واپسی پہ اگر محترمہ میرے ساتھ نہ ہو تو خود سمجھ لینا کہ اس کی کسی بدتمیزی کے جواب میں اسے وہیں کسی پہاڑ سے دھکا دے کر مار آیا ہوں۔ پرنیا کی لاتعلق وجود پہ ایک پھنکارتی نگاہ ڈال کر وہ اتنی تلخی سے بولا تھا کہ جہاں ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ تم کبھی سدھرو گے؟ کبھی معاذ؟ اب میرے دل نے امید رکھنی بھی چھوڑ دی ہے۔ وہ جس مایوسی سے بولا تھا، اس نے معاذ کے لبوں پہ دل جلاتی مسکان بکھیر دی تھی۔ تیرے اور میرے درمیان بات کیسا فاصلہ باقی کہاں، لے ذرا مٹی کی ایک چکنی ڈالی، ڈال پانی گوند اس کو زور سے، اور بنا دو بت حسین و لاجواب۔ ایک بت کی شکل ہو تیری طرح، دوسرا بت ہو میرا، بت شکن بن کے انہیں اب توڑ دے، ڈال پانی گوند ان کو پھر ذرا، اب بنا پھر دونوں بت، ایک اپنا ایک میرا۔
اب میرے بت میں کچھ تیرا وجود اور تیرے بت میں ہو کچھ میرا پیکر۔ زندگی کی کون سی طاقت پتا تجھ کو کر سکتی ہے اب مجھ سے جدا۔ اپنے گرد لپٹی بے حد اسٹائلش سی شال کے کونے کو اس نے زمین پر اپنے پیچھے جھاڑو دیتے محسوس کیا تو گہرا سانس بھر کے پلو سمیٹا تھا۔ پچھلی رات کی طوفان نے بہت تباہی مچائی تھی۔ لان میں پودوں کا ناس ہو رہا تھا جنہیں مالی تندی سے پھر سے سنبھالتے سنوارنے اور کاٹ چھانٹ کرنے مصروف تھا۔ پھولوں کی پودوں کی کئی شاخیں درمیان سے ٹوٹ گئی تھیں جنہیں وہ باندھ رہا تھا تاکہ پھر سے توانائی حاصل کر سکیں۔ پتہ نہیں ایک بار اپنی جگہ چھوڑ دینے والا انسان ہو یا پودے کی شاخ پھر اپنے مرکز پہ ٹھہر پاتی ہے یا نہیں۔ اس نے تعصب بھرا سانس کھینچا اور سر اونچا کر کے آسمان کی سمت دیکھا۔ بادل ابھی بھی موجود تھے۔ مان چند لمحوں کے اندر تیز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پھر بارش شروع ہو گئی۔ اپوکلپٹس کے چوڑے پتوں پر تڑا تڑ بارش برستی رہی، ماحول میں نغمگی کا احساس پیدا کرنے لگی۔ شیڈ کے نیچے ہو کر اس نے ہاتھ پھیلا کر بوندوں کو اپنی ہتھیلی پہ سمیٹنا چاہا مگر ایک صحیح حاصل تھی۔ اس کا دل اس احساس کے ساتھ ملول ہونے لگا۔ بوندوں کی بجائے اسے لگا تھا وہ خوشی کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ خوشی جو جہاں کی ذات اس کے وجود سے منسوب تھی وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہو سکا تھا۔ بات اسے اسی زیاں تک رہتی تو بھی غنیمت تھا، وہ یہ کرب سہ لیتی۔ معاملہ بہت آگے تک پڑا ہوا تھا، آگاہی اضطراب کی در ہی واقعہ کرتی ہے شاید۔ زینب وہ گلاب کی پنکھڑی سے بھی نازک تر وجود رکھنے والی صبح خیز جیسی اجلی لڑکی، وہ تھی جہاں کی کل کائنات۔ وہ نہ سمجھ پاتی، وہ جس نے محبت میں سب کچھ ہار دیا تھا، ہر احساس کو خود پہ پوری شدتوں سے محسوس کیا تھا، وہ بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ مسز افریدی سمجھتی تھیں وہ جیت گئی ہیں، وہ کیا جانے انہیں کیسی مات ہوئی تھی۔ جالی کا دل رونے لگا، کیسی لٹی پٹی گھر لوٹی تھی اور وہ مسز افریدی اس کے چہرے کے اضمحلال کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ اب میں بہت جلد تمہاری رخصتی کر دوں گی، اب مزید دیر مناسب نہیں، میں جانتی ہوں تم سے الگ رہ کر اب خوش نہیں رہ سکتی۔ جالے کے چہرے پہ اس بات کے جواب میں کرب پھیل گیا تھا۔ جب دل میں فاصلے اور دوریاں ہوں تو پھر جسموں کا تعلق اور قربت بھی بے معنی ثابت ہوا کرتی ہے، مگر آپ کیا جانیں جو جسموں کے تسخیر کو ہی فتح گردانتی ہیں۔ مجھے رخصتی کی کوئی نہیں جلدی مما، آپ ان سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گی۔ یالے کی بات پہ مسز افریدی بھڑک اٹھی تھی۔ تمہارے دماغ درست ہے یالے، آج کل کی لڑکیوں جیسی کوئی بات نہیں ہے تم میں۔ شوہر جہانگیر تمہارا مگر تم اس کے باوجود اسے ہاتھوں میں نہیں لے سکی۔ لڑکیاں پہلی ملاقات میں لڑکوں پہ ڈورے ڈال دیا کرتی ہیں، فون پہ اپنے رشتے ناطے طے کرتی پھرتی ہیں۔ وہ سخت خفا سی ہو چکی تھی، یالے کو اسی حساب سے غصہ آیا۔ میرا شمار ایسی فضول لڑکیوں میں نہ کرے جنہیں اپنی نسوانیت کی پرواہ ہے نہ وقار کی۔ اسے لگا تھا یہ بات وہ مسز افریدی کو نہیں جہاں کو کہہ رہی ہے، جہاں جس کی آنکھوں میں اس نے بدگمانی، نفرت اور شک کے لاتعداد رنگ دیکھے تھے۔ وہ اندر تک شکستگی کا شکار ہو گئی تھی۔ جب بھی بولی تو اس کی آواز بھرا سی گئی۔ پتہ ہے مجھے، یہ تو میرا ہی دم غنیمت تھا کہ جہاں اس وقت تمہارا شوہر ہے، ورنہ تم۔ انہیں دانت کچکچائے تھے اور یالے ضبط کھو گئی تھی، جبھی چیخ پڑی، کاش آپ نے مجھ پہ یہ احسان نہ کیا ہوتا، مجھے اتنا مہنگا سودا منظور نہیں تھا۔ عزت، انا، وقار کی قربانی دے کر محبت کو پانا، اس سے بہتر تھا اس نارسائی کے احساس میں سلگ کر ختم ہو جاتی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ مسز افریدی سوائے جھلانے کے، اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ چھوٹی بی بی آپ کا فون ہے۔ خیالات کے تسلسل کو ملازمہ کی آواز نے توڑا تھا جو اس کا سیل فون بڑھاتے کھڑی تھی۔ جالے نے چونک کر دیکھا اور بے دلی سے سیل لے لیا جس کی اسکرین تو روشن تھی مگر رنگ ٹون بند ہو چکی تھی۔ ملازمہ بارش میں بھیگتی واپس اندرونی کی جانب جا رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی، تبھی ایک بار پھر سیل مدھر سروں میں گنگنانے لگا۔ اس نے اسکرین پہ اسپاک کرتے نمبر کو دیکھا، پھر جانے کس خیال میں گم کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو ہنی، ہاؤ آر یو؟ دوسری سم نیلما تھی، بغیر کسی گلے شکوے کے انتہائی محبت سے بولی۔ جالے کے چہرے پہ بیزاری سی چھا گئی۔ کیوں کال کی ہے؟ اس کا لہجہ ہر قسم کے احساس سے عاری تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے جان، ترس گئی ہوں تمہاری صورت دیکھنے کو، اب تو تمہاری تصویریں بھی جی کے بہلاوے کا سامان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے لہجے و انداز میں جب سی تشنگی تھی مگر یالے کا دماغ تو تصویروں والی بات پہ الٹ سا گیا تھا۔ میری تصویریں کیوں رکھی ہوئی ہیں آپ نے، اور مل کہاں سے گئیں؟ براہ کرم انہیں آگ لگا دیں۔ وہ پھنکار کر بولی تو دوسری جانب نیلما یکلک خاموش ہو گئی۔ تمہارے حوالے سے یہ واحد اور عارضی خوشی ہے میرے پاس ہنی، کیا تم اسے مجھ سے چھین لینا چاہتی ہو؟ وہ جب بولی تو اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی اور اضطراب تھا۔ مجھے آپ کی خوشی سے غرض نہیں ہے محترمہ، آپ نے یہ سوچا آپ کے پاس میری تصویر کا ہونا میرے لیے کسی بھی گمبھیر مسئلے کا باعث بن سکتی ہے؟ وہ زہرخند سے بولتی چلی گئی، اس بات کو سوچے اور خیال کیے بغیر کہ اس کے الفاظ نیلما کی روح پہ کیسے گھاؤ ڈال سکتے ہیں۔ وہ کہہ گئی تھی، اس کے لہجے میں جو حقارت اور تلخی تھی اس کا شاید اسے خود بھی پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا۔
دوسری طرف یکلخت سناٹا چھا گیا۔ یالے نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ نازک احساسات کی حامل لڑکی بھی یہاں اس مقام پہ آ کے اس درجہ کٹور، بے حس اور سنگ دلی کا مظاہرہ کر جاتی تھی، اسے کبھی خود بھی اندازہ نہ ہو پایا تھا، شاید کہ وہ نیلما کو معاف کرنے اور اسے درگزر کرنے میں خود کو اتنا کمزور کیوں پاتی تھی۔ میں دنیا کے لیے جیسی بھی ہوں یالے، مگر تمہارے لیے میں ہمیشہ سراپا محبت رہی ہوں، ایک ایسی سوالی کی طرح جو دل کا کاسہ پھیلائے، تمہاری توجہ، نرمی اور محبت کی خیرات کا طلبگار بنا رہتا ہے۔ مگر یالے، تم جو ساری دنیا کے لیے دوست اور غم گسار ہو، میرے لیے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ پتھر ثابت ہوئی۔ میں تھک گئی ہوں تمہارے اس پتھر وجود سے سر ٹکراتے۔ اب میں ایسا نہیں کروں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ نیلما ہار گئی ہے۔ نیلما نے عرصہ ہوا شکست کھانی چھوڑ دی ہے، اسے ہار سے شدید نفرت ہے۔ میں تمہیں بھی حاصل کروں گی، محبت سے نہ صحیح، زور زبردستی سے صحیح۔ اب تم تک پہنچنے کا میرا طریقہ کار کچھ اور ہوگا، یاد رکھنا۔ نیلما کا میسج اگلے چند لمحوں میں اسے موصول ہو چکا تھا، جسے اس نے پڑھا تھا اور بغیر کسی تاثر کے اسی اسپاٹ انداز میں ضائع کر دیا تھا۔ طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ فلائٹ سے نکل کر وہ اس کے ہمراہ ایئرپورٹ کی پرشکوہ عمارت سے باہر آ رہی تھی تو اس نے نگاہ بھر کے یاسیت آمیز انداز میں اپنے بے پرواہ ہم سفر کو دیکھا تھا، جو اس سے اتنا بیگانہ نظر آ رہا تھا جیسے اس پلین میں سفر کرنے والے اور اتنے لاتعداد اجنبی مسافر۔ کیا فرق تھا اس میں اور ان میں؟ اس کا دل جانے کسی احساس کے سنگ رویا اور ذہن کی گوشوں میں جانے کب کی امجد اسلام امجد کی اندیشہ سرسرانے لگا۔ ضروری نہیں ہے جو ساحل کی گیلی خنک ریت پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر سفر اور تلاطم کے قصے سناٹے، جزیروں، ہواؤں اور اندیکھے موسم اور آنکھوں سے اوجھل کناروں پہ بکھرے منظروں، ذائقوں اور رنگوں کی باتیں کرے، وہ ان وارداتوں سے گزرا بھی ہو۔ گر کہے آؤ ہم ان پریشان موجوں کا پیچھا کریں جو تیرے میرے پاؤں کو چومتی ہیں، تلاطم کی بے نام منزلوں سے گزریں، یہ دیکھیں ہوائیں کسے ڈھونڈتی ہیں، تو چلنے سے پہلے ذرا سوچ لینا۔ ضروری نہیں ان اندیکھے رستوں کی خبر سنائے، وہ ان راستوں کا شناسہ بھی ہو۔ کہیں پہ نہ ہو تم سمندر میں اس کو ڈھونڈو تو وہ ساحلوں پہ کھڑا مسکراتا رہے۔ اسے لگا اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، وہ اسی سانحہ عظیم سے دوچار ہے۔ ماس تلاطم حس موجوں کے سمندر میں اس کے ہمراہ نہیں آیا تھا، وہ ساحل پہ کھڑا تھا، محفوظ، اور اس کی بے بسی، لاچاری اور کرب سے بے نیاز۔ اس کی آنکھیں بھر آنے لگیں، بے بسی سے بے بسی تھی وہ، اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا، اس کے ساتھ ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر ماس ٹیکسی کی تھی اور ان کے سفر نئے سرے سے شروع ہو گیا تھا۔ پرنیا نے ایک نظر پھر اسے دیکھا، وہ سگریٹ کی کش لیتا اپنے سیل پہ کوئی ای میل چیک کر رہا تھا، بری طرح مصروف، وہ اس سے بے نیاز تھا۔ ان کا سارا ہنی مون ٹرپ یقیناً اس کی سرد مہری اور لاتعلقی کا شکار ہونے والا تھا۔ پرنیا نے اپنے دل کے بوجھ سے دانستہ دھیان ہٹانے کو کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں مدغن لندن اس پل نہ صرف روشنیوں سے جگمگا رہا تھا بلکہ بارش میں بھی بھیگ رہا تھا۔ کب ناریل کے جھومتے درختوں کے نیچے تارکول کو چمکتی سڑک پہ رواں جنوب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کچرے کے ایک ڈرم کے پاس ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا تھا جو اس سردی میں ٹھٹرتا تھا۔ یہاں سڑکیں صاف ستھری اور بلند و بالا مارتیں تھیں، گرد سے بالکل صاف تھیں، گاڑی کے اندر ہیٹر کی حدت کے باعث ماحول خوشگوار تھا۔ یہ شفاف اور پوش علاقہ تھا، غیر آلودہ فضا کے باعث ہر شے نکھی ہوئی تھی۔ چمکیلی سڑکوں کے کنارے سربلند عمارتیں چمکتی تھیں جن کے اکثر کھڑکیاں روشن اور زندگی کے احساس سے مزین تھیں۔ سامنے ایک ہوٹل بھی تھا، پکوانوں میں باربیکیو اور زیتون کے تیل کی خوشبو کا احساس تھا۔ سائن بورڈ پہ غور کرنے پہ وہ جان پہ کہ یہ پاکستانی ہوٹل تھا۔ ماں سامان اٹھائے آگے بڑھ گیا تھا۔ پرنیا بکھلا کے اس کی تقلید کی تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ لوگ ایک شفاف راہداری عبور کر کے جس اپارٹمنٹ کے دروازے پہ رکے وہ لاک تھا۔ راہداری سنسان تھی اور دروازے کی نیم پلیٹ پہ احسان شاہ کے نام کے الفاظ جگمگاتے تھے۔ دروازے کے دونوں اطراف خوبصورت پلانٹس کے گملے تھے۔ ماس نے کوٹ کی جیب سے چابی نکالی اور دروازہ ان لاک کیا تھا۔ پرنیا نے اس کے بعد اندر قدم رکھا۔ فرنشڈ اپارٹمنٹ تھا جس کی آرائشی بے حد نفیس اور ذوق کی حامل تھی۔ دیواروں پہ آف وائٹ پینٹ تھا، بلو مخملی صوفے اور بلو ہی پردے تھے۔ ماز لاؤنج میں ٹھہر گیا تھا، اس کے آج کے دن کی ساری نمازیں قضا ہو چکی تھی۔ پرنیا بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ بھوک کا احساس بھی تھا مگر اس نے نماز کا ارادہ باندھا تھا۔ شال اور دوپٹہ اتار کے رکھنے کے بعد اس نے جوتوں سے پیروں کو آزاد کیا تھا، واش روم جا کے وضو کیا اور جائے نماز ڈھونڈنے کی کوشش کیے بغیر قبلہ رخ پہ جائے نماز بچھا کے نمازوں کی ادائیگی میں مشغول ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بیڈ روم سے باہر آئی تو ماز لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز فون پہ گفتگو میں مصروف تھا۔ دوسری جانب یقیناً جہاں تھا، پرنیا رکے بغیر آگے بڑھ کے کچن کے دروازے پہ آ گئی۔ وہاں چھوٹی ٹیبل پہ کھانے کے برتن پڑے تھے، یقیناً ماز کھانا کھا چکا تھا اور یہ کھانا بھی اس نے ہوٹل سے منگوایا تھا۔ ٹیبل پہ موجود برتنوں میں ابھی بھی اس کی ضرورت سے زیادہ کھانا موجود تھا، جس کا واضح مطلب تھا ماس نے اس کے لیے بھی کھانا منگوایا تھا، مگر اس کا یوں اپنا نظر انداز کرنا روحان سا کر گیا۔ پتہ نہیں وہ احساس
زیادہ ہو رہی تھی یا اس کی جانب سے اب کسی پیش رفت کی مطمئنی تھی، اس کا رویہ تکلیف دہ حد تک اذیت دے رہا تھا۔ شدید بھوک کے باوجود اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، برتن دھونے کھانا تھا برتن دھونے کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھتے اس نے چپکے چپکے کتنے آنسو بہا دیے تھے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کچن سے باہر آئی تو معاذ لاؤنج میں موجود نہیں تھا۔ آتش دان میں لڑکیاں سلگا رہا تھا اور ٹیبل پہ کافی کا خالی مگ پڑا تھا جس کی سطح پہ بچی ہوئی کافی نے جمنا شروع کر دیا تھا۔ ایش ٹرے میں کو ڈسٹ بن میں خالی کیا، کافی کا مگ دھو کر اس نے جگہ پہ رکھا اور معاذ کا صوفے پہ پڑا ہوا سیل اٹھا کر بیڈ روم کی جانب آ گئی۔ جس پل اس نے اندر قدم رکھا اسی لمحے معاذ بھی نائٹ ڈریس میں واش روم سے باہر آیا تھا۔ انگلیوں سے گیلے بال سہلاتے ہوئے اس پہ نگاہ پڑی تو اس کی سفید پیشانی پہ ایک شکن نمودار ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی ضرورت کا جو بھی سامان چاہیے یہاں سے اٹھا لو۔ پرنیا صوفے پہ بیٹھ چکی تھی جب معاذ کی سرد آواز پہ اس نے چونک کر سر اونچا کیا اور نافہمی کے علم میں اسے دیکھا۔ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں محترمہ کہ یہ فارمیلٹی مجبوری میں نبھانی ضروری ہے۔ جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو میرا تمہیں برداشت کرنا بھی ضروری نہیں۔ معاذ کے لہجے میں ہرگز کوئی گنجائش تو تھی ہی نہیں۔ جو تذلیل اور تضحیک کا عنصر تھا اس نے پرنیا کو اتنی بے دردی سے کانٹوں پہ گھسیٹا کہ وہ لمحوں میں لہو لہان ہو گئی تھی۔ ذلت اور خفت کا وہ عالم کہ وہ فوری طور پہ کوئی ری ایکشن دینے کے قابل بھی نہ رہ پائی، بس دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ساکن بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ اس اپارٹمنٹ میں اس کے علاوہ بھی کمرے ہیں، کہیں بھی ٹھکانہ کر لو اپنا۔ وہ پھر پھنکارا تھا۔ پرنیا جیسے اس لمحاتی سکتے کی کیفیت سے باہر رہ گئی، ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھی تھی اور ایک لفظ کہے بغیر بیڈ روم کا دروازہ بھاگتے ہوئے پار کر لیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ماں سے اس درجہ رہانت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ سبکی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ دل و دماغ حواسوں میں تھے نہ قابو میں۔ رات کا سنسان پہر اور طویل راہداری جس میں سناٹا بولتا تھا، زاروں کے تار بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ پاگلوں کی طرح اس ویران راہداری میں دوڑتی چلی گئی، تیز اور تیز۔ انسلٹ کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ پھر سے معاذ کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ایسی ہجانی کیفیت میں شدید غلطی کا احساس کہاں رہا تھا کہ وہ انجان جگہ پہ گھر سے نکل پڑی ہے۔ بس اس پل ایک ہی خواہش تھی کہ اس سے معاذ سے اتنی دور چلی جائے کہ وہ پھر اس کی شکل تک نہ دیکھ سکے۔ ماں نے اسے ٹھوکر لگی اور منہ کے بل گرنے سے بمشکل بچی تھی۔ اس نے سنبھل کر دیکھا تو ٹھوکر لگنے کی وجہ میں سمجھ آئی تھی۔ نشے میں دھت وہ گراؤنڈل میں موجود کوئی آدمی تھا جو سیڑھیوں کے آغاز پہ یوں پھیلا کر لیٹا ہوا تھا جیسے اپنے بیڈ پہ محو استراحت ہو۔ پرنیا بدک کر اسے فاصلے پہ ہوئی مگر یہ فاصلہ بڑھا نہیں پائی۔ وہ شرابی اسے دیکھ چکا تھا اور بدمست بیل کی طرح ہی اس پہ اٹھ کر جھپٹا تھا۔ ساتھ میں وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اس کے منہ پہ اٹھتے تیز بدبو کے بھبکے پرنیا کے حواس مختل کر کے رکھ گئے۔ اسے اپنی فاش غلطی کا احساس یکلخت جاگا تو لہو رگوں میں منجمد ہونے لگا تھا۔ وہ زور سے چیخی اور اپنا آنچل اس سے چھڑا کے الٹے قدموں دوڑی۔ چند قدم کے فاصلے کو طے کر کے ہی اس کی گردن میں کوئی پھندا سا پڑ گیا تھا۔ اس نے دھرا کر پلٹ کر دیکھا، اس کے دوپٹے کا ایک سرا اس عفریت کے ہاتھوں میں تھا اور وہ کہکا لگاتا اٹھ کر اس کی جانب آ رہا تھا۔ پرنیا نے جھٹکے سے دوپٹہ اپنی گردن سے الگ کیا اور اگلے لمحے پھر سر پیٹ بھاگی تھی۔ بار بار پیچھے کو مڑ کر دیکھتی ہوئی وہ شکار ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر زخمی ناک کی مانند پھنکارا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ پرنیا کے قدموں کی رفتار میں ہی نہیں دل کی دھڑکن کی رفتار میں بھی تیزی آئی تھی۔ تبھی وہ اپنی چونک میں دوڑتے کسی سے بہت زور سے ٹکرائی۔ مارے خوف کے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ تڑپ کر پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے آنسوؤں سے جل تھل آنکھوں کو اٹھایا۔ چہرے پہ غصہ اور برہمی کے سب آثار لیے معاذ حسن اس کے روبرو تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا واپس لایا تھا اور دروازے سے اندر داخل ہوتے اسے بے دردی سے پیچھے دھکیلا اور خود دروازہ لاک کرنے لگا۔ تمہیں میں نے بیڈ روم سے نکالا تھا، اس گھر اور اپنی زندگی سے نہیں، مگر تمہیں شاید میرے گھر اور میری زندگی میں بھی گوارا نہیں ہے۔ پابندی سے نفرت ہے نا تمہیں، ویسی نفرت جیسے مجھ سے کرتی ہو، ہے نا؟ اس سرخ دہکتی آنکھوں کو اس پہ ٹکا کر پھنکارا۔ پرنیا اس قابل بھی نہیں تھی کہ جواب دے سکی۔ آنسو اسی رفتار سے بہہ رہے تھے اور جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے خزاں رسید پتا۔ ان تانوں سے یہ ہوا کہ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ معاذ کا غصہ کچھ اور بڑھا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ نہیں، نظریں بھی کاٹ تار تھی۔ پرنیا جیسے زمین پہ گڑ کر رہ گئی تھی۔ اب وہ رونا بھی بھول گئی تھی گویا۔ معاذ کچھ دیر انہیں خون ریزہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر تنفر زدہ انداز میں پلٹ کر اندر چلا گیا۔ پرنیا وہیں پڑی سلگتی کڑتی اور سسکتی رہی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اتنی تاخیر سے کھلی تھی کہ نماز قضا ہو چکی تھی۔ پرنیا نے ٹائم دیکھا تھا اور بے دلی سے وہیں پڑی رہی۔ کروٹ بدلی تو اپنے جسم پہ کمبل کی موجودگی اسے قدرے حیران کر گئی تھی۔ یقیناً یہ معاذ کی کرم فرمائی تھی۔ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ٹھنڈ سے اکڑ کر مر نہ جاؤں، پھر آپ مشق سے تم کس پہ توڑیں گے، اور کیا ہو سکتی ہے اس نوازش کی وجہ؟ اس کے ہونٹوں پہ زخمی مسکان بکھر گئی تھی۔ رات جانے کتنی دیر وہ جاگتی رہی اور روتی رہی تھی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوا تھا جو ہمیشہ آزمائے جاتے ہیں۔ وہ بھی ہمیشہ تشنہ اور مضطرب رہنے کو دنیا میں بھیجی گئی تھی شاید۔
اس کے ہونٹوں پہ اس میں لال سا آ کر ٹھہر گیا۔ پتہ نہیں وہ اس سب سے سمجھوتا کیوں کر سکی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کھلے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی تو اپنی آنکھوں کی جلن کا احساس ہوا تھا۔ پیروں میں سلیپر اٹکا کر وہ واش روم میں آئی تھی، منہ دھو کر وہیں کھڑے کھڑے بالوں کو بھی سلجھا کر کیچر لگا لیا، پھر کچن کا رخ کیا تھا۔ وہ کل سے بھوکی تھی، اب پیٹ سے وہ حالت تھی کہ گویا اندر آگ لگی ہو۔ فریج کھول کر اس نے بریڈ، مکھن اور دودھ کا پیکٹ نکال لیا تھا۔ چائے کا پانی رکھ کے اس نے بریڈ کا پیکٹ کھول کر سلائس پہ بٹرنگ کرنا شروع کی۔ اس دوران پانی کھول اٹھا تھا، وہ دودھ ڈال کر جوش دیا، پھر چائے چھان کر مگ میں نکالی اور خود ٹیبل کے پاس آ گئی۔ ناشتے کے دوران وہ اپنے سیل پہ بھی میسج چیک کرتی رہی تھی۔ جس وقت وہ کچن سمیٹ کر نکل رہی تھی، معاذ بھی کمرے سے باہر آیا تھا، شرٹ سے بے نیاز، گلے میں تولیہ لٹکا ہوا، سیل فون کان سے لگائے وہ ہنستے ہوئے باتوں میں مصروف تھا۔ پرنیا واپس کچن میں آ گئی، اس کے لیے ناشتہ تیار کرتے وہ دوپہر کے کھانے کا مینیو سوچنے لگی۔ معاذ ناشتے میں پراٹھا اور آملیٹ بھی لینا تھا۔ شاہ ہاؤس میں ناشتے میں اتنی ورائٹی ہوا کرتی تھی، وہ تھوڑا تھوڑا صحیح سبھی کچھ ضرور چکھتا۔ اس وقت پرنیا نے اس کے لیے فریش جوس کے ساتھ چائے، بوائل انڈے اور سلائس تیار کیے تھے۔ پراٹھے اور آملیٹ کے جھنجھٹ میں وہ پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر آئی تو معاذ نیک سیک سے تیار ہو چکا تھا۔ پرنیا نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی، جسے نظر انداز کیے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بند کر لو، جب تک میں تمہیں کال کر کے دروازہ کھولنے کا نہ کہوں۔ کھولنا نہیں، سیل تو لائی ہونا ساتھ۔ وہ کتنے نارمل انداز میں بات کرتے جیسے رات کی کسی تلخی کو یاد رکھے ہی نہ ہو۔ جی، آپ ناشتہ تو کر لیں۔ پرنیا نے بھی خود کو سنبھال کر وہ کسی قدر جبر کر کے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اپنی کہہ رہا تھا۔ پرنیا نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے چلی آئی۔ اکیلی باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں راہگیر کو کسی مشکل میں دیکھ کر بھی رکنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ زہر خن تھا۔ پرنیا کی پلکیں جھکی تھی اور چہرے پہ خفت سی چھا گئی۔ معاذ کے جانے کے بعد اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور تھکے ہوئے قدموں سے واپس آ گئی۔ اس کے سیل پہ زینب کی کال آ رہی تھی۔ پرنیا نے بوجھل دل کے ساتھ فون ریسیو کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ سنا ہے آپ اس وقت لندن کی سیاحت پہ نکلی ہوئی ہیں، لالے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ و انداز رسانیت سے پر تھا۔ کہا لالا، بات کراؤ نا ان سے۔ ابھی باہر نکلے، آئیں گے تو خود کال کر لیں گے تمہیں۔ وہ اکیلے کہاں چلے گئے بھائی؟ اکیلے گھومنے تھوڑی آئے ہیں، وہ تمہیں ساتھ جانا چاہیے تھا۔ زینب کا انداز ناصحانہ تھا۔ پرنیا کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سنو، تمام اچھی جگہوں پہ جا کر سنیپ ضرور بنوانا، تمہارے بچے بڑے ہو کر دیکھیں گے کہ ان کے ابا اتنے رومانٹک تھے، انہیں خود احساس ہو جائے گا۔ زینب ہنسی رہی تھی۔ پرنیا اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ چند مزید باتوں کے بعد زینب نے فون بند کیا تو پرنیا نے دکھی انداز میں سیل سائڈ پہ ڈال دیا تھا۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی معاذ کو کس وقت گھر پہ آنا تھا۔ اس کے باوجود اس نے پہلے بیڈ روم میں آ کر وہاں ڈسٹنگ کی تھی، پھر کچن میں آ کر دوپہر کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ چکن اور چاول موجود تھے۔ معاذ نے یہاں آنے کے بعد ہی کل ضرورت کی تمام چیزیں لا کر کچن میں رکھ دی تھیں۔ پرنیا نے بریانی پکانے کا ارادہ کیا تھا، ساتھ میں رشین سیلیڈ اور میٹھے میں کھیر۔ وہ جانتی تھی کہ معاذ کو دیسی فوڈ پسند تھا۔ 1.5 گھنٹہ کچن میں مسلسل مصروف رہنے کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ بیگ کھول کر اپنا ایک سوٹ نکالا، بات لے کر پہن لیا۔ کچھ کرنے کو تھا نہیں، اب اس وقت کاٹنا دشوار ہو رہا تھا۔ کچھ نہ سوچا تو ٹی وی آن کر لیا، مگر مطلب کا ایک بھی پروگرام نہیں تھا۔ جب بہت جلد اکتا گئی تھی۔ اس دوران سارا دن گزرا تھا۔ وہ دوپہر کو تو کیا، شام کو بھی نہیں آیا تھا۔ پرنیا کو اس کا انتظار کی جگہ جھنجھلاہٹ اور پھر غصہ آنے لگا تھا۔ رات کا اندھیر خنک لندن کی فضاؤں میں پر پھیلانے لگا تھا۔ جب وہ اس کی ہدایت کو فراموش کیے دروازے تک آئی اور بولٹ گرا کر باہر جھانکا، راہداری ہنوز سنسان تھی۔ پتہ نہیں اس فلور میں صرف معاذ کا ہی اپارٹمنٹ آباد ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے دروازہ بند کر دیا۔ کسی خیال کے تحت وہ اندر آئی اور سیل پہ معاذ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جاتی رہی مگر وہ کال نہیں پک کر رہا تھا۔ پرنیا عجیب سے احساسات کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا مگر صورتحال وہی تھی۔ وہ ہاتھ میں سیل لیے بیٹھی سیل فون کی اسکرین کو گھورتی رہی، تبھی موبائل خود سے گنگنا اٹھا تھا۔ نمبر کوئی انجان تھا۔ اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی۔ کیا حال ہے بیٹے؟ دوسری جانب مما تھی۔ پرنیا کا دل ایک دم سے بھرا سا گیا۔ انہیں آپ نے فورس کیا تھا مما کہ وہ مجھے یہاں لے کر آئیں؟ کیا ہوا بیٹے، خیریت؟ مما فطری طور پہ اس سے سوال سے پریشان ہوتی۔ ایسی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے مما، کم از کم وہاں آپ کے پاس میں تنہائی کا تو شکار نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی لاچاری اور اضطراب تھا کہ مما دوسری جانب سن ہو کر رہ گئی۔ کہاں ہے معاذ؟ وہ صبح سے نکلی ہوئی، شاید انہیں میری صورت دیکھنے کی بھی خواہش نہیں ہے۔ وہ کسی طرح بھی خود پہ قابو نہیں رکھ سکی تھی اور رو پڑی۔ پتہ نہیں مما سے وہ کیوں اتنی اپنائیت محسوس کرتی تھی، اپنا دکھ ان سے چھپا کے رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے قبل کہ مما کوئی جواب دیتی، کسی نے سیل فون اسے جھپٹ لیا۔ پرنیا نے سراسیمگی کو دیکھا اور معاذ کو غیظ و غضب کی تصویر بنے اپنے روبرو کے دم اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ میری ماں کو اس طرح پریشان کرتے، میری شکایتیں لگاتے، شرم بہرحال تمہیں نہیں آتی ہوگی۔
وہ پھنکار کے کہہ رہا تھا۔ پرنیا ساکن بیٹھی رہ گئی۔ خفت کے احساس نے اسے سرخ کر ڈالا۔ جو بھی تھا بہرحال اس کی پوزیشن واقعی آکورڈ تھی۔ سر جھکائے وہ ہونٹ کو چلتی رہی۔ ماس کچھ دیر اسے سلگتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سیل فون صوفے پہ پٹک کر تنفر زدہ انداز میں پلٹ کر چلا گیا۔ پرنیا بے دم سی وہیں لیٹ گئی تھی۔ میں تم سے تمہیں مانگا تو تم مسکرا دیے۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میری جان اپنی چیزیں بھی بھلا مانگی جاتی ہیں۔ اس نے ایک تھکا ماندہ سانس کھینچا اور کتاب بند کر کے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ اسے کچھ کتابیں درکار تھیں۔ پچھلے کئی دن سے ہر روز مسز افریدی سے کہتی، مگر ان کے پاس تو ایسا ویسا ہی ٹائم نکلتا تھا۔ تم خود چلی جاؤ ہنی، انہوں نے کل اسے کہا تھا۔ وہ چلی جاتی اگر جہاں اسے بالخصوص منع نہ کرتا ہوتا۔ اب درمیانی رستہ اس نے یہ نکالا کہ شوفر کے ساتھ آ گئی تھی۔ کتابیں اس کی بنیادی ضرورت تھیں، اگر نہ پڑھتی تو شاید سوچے اسے پاگل کر دیتی۔ مارکیٹ میں گھوم پھر کے مطلوبہ بکس خریدنے کے بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو کتاب کی ورقردانی کرتی ہوئی ایک جگہ تھم سی گئی۔ پھر جیسے تھکن کا احساس اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ گاڑی جھٹکے لگا کر رکی تب وہ چونکی تھی۔ گاڑی ڈرائیور سٹارٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر گاڑی سے اتر رہا تھا۔ کیا ہوا خان چچا؟ اس نے الجھ کر ڈرائیور سے سوال کیا تھا۔ ہم کو لگتا ہے بی بی صاحب گاڑی کے انجن میں خرابی پیدا ہو گیا۔ خیر ہم دیکھتا ہے۔ ڈرائیور دروازہ کھلا چھوڑ کر ڈگی کھول کر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے روبرو تھا۔ بی بی صاحب آپ کو ٹیکسی کر دیتے ہیں، آپ گھر چلی جاؤ، گاڑی ورک شاپ لے جانا پڑے گا۔ ڈرائیور کی اطلاع پہ جالی ٹھنڈا سانس بھر کے گاڑی سے اتری۔ آپ گاڑی میں بیٹھو بی بی صاحبہ، ہم ٹیکسی لے کر آئے۔ آپ پریشان نہ ہو چاچا، میں ٹیکسی کر لیتی ہوں۔ ڈرائیور کو مطمئن کر کے وہ سڑک سے دوسری سمت آ گئی تھی۔ ادھر ٹیکسی کے ملنے کا زیادہ امکان تھا، مگر ٹیکسی مل کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ 10 منٹ کے انتظار کے بعد پریشان ہونے لگی تھی۔ یہ پریشانی اس وقت سراسیمگی میں بدل گئی جب دن دہاڑے اسے باقاعدہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ گنڈے کون تھے اور کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس کی جان تو ہوا وہاں غیر متوقع طور پہ جہاں کو پا کر ہوئی تھی۔ اس کی مزاحمت اور چیخ و پکار کے نتیجے میں وائٹ مرسیڈیز تیز بھاگتی ہوئی رکی تھی اور جہاں بہت عجلت میں نکل کر ان ہنڈوں سے بھڑ گیا تھا، پھر ایک گھمسان کارن پڑا تھا۔ جالے فاصلے پہ کھڑی اسے یکا یک بدل جانے والی صورتحال پہ ہراساں کانپتی اور روتی رہی تھی۔ وہ 3 گنڈے تھے جن کا جہاں نے مار مار کے حشر بگاڑ دیا تھا۔ ارد گرد ایک جم خفیر اکٹھا ہو چکا تھا جو کبھی لڑنے والوں کو زبانی کلامی روکتا، کبھی فساد کی اصل جڑ جالے کو مینی خیز نگاہوں سے دیکھ کر سرگوشیوں میں کچھ کہتا تھا۔ جالے تو ہر لمحہ زمین میں گرتی جا رہی تھی۔ بالآخر یہ جھگڑا تمام ہوا۔ جہاں غصے میں بھرا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ایک طرح سے پٹخ دیا تھا۔ جالے خوف اور بے بسی سے کانپتی خائف نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں کی اپنی حالت خراب ہو چکی تھی، قیمتی سوٹ صرف گرد آلود نہیں ہوا تھا، ایک تو جگہ سے رگڑ لگنے کے باعث پھٹ بھی چکا تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ زخمی ہوا تھا اور ماتھے پہ بھی چوٹ کا نشان تھا۔ جالے اس کا بہتا خون دیکھ کر سب کچھ بھول گئی تھی۔ شاپ کے زخم سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، فکر مندی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ اس نے بے حد تشویش میں گھر کر جہاں کے زخم کو چھونا چاہا۔ جہاں نے نہایت تلخی بھرے انداز میں اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ اس ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، وہ زور سے پھنکارا۔ جالے کی نگاہ اس کے چہرے کے تاثرات پہ پڑی تو ایک دم خائف نظر آنے لگی تھی۔ میں اکیلی نہیں آئی تھی ڈرائیور۔ جسٹ شٹ اپ، میں نے ہرگز آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگی۔ مجھے بہت اچھی طرح سے انداز ہے کہ آپ کس نیچر کی مالک ہیں۔ جہاں کے آگے برساتے لہجے میں کاٹدار طنز کی تلخی اور سرد مہری تھی۔ جالے اپنی جگہ پہ کٹ کر رہ گئی۔ جہاں بہت رش ڈرائیو کرتا ہوا گھر پہنچا تھا، گیٹ کھول کر وہ گاڑی پورٹیکو میں لے آیا۔ جالے ہنوز سر جھکائے مزمل سی بیٹھی تھی۔ جہاں اس پہ توجہ دیے بنا گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد اتر کر چلا گیا۔ جالے بد دلی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ جہاں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنا حلیہ درست کرنا چاہتا ہوگا۔ جالے وہیں لاؤنج کے صوفے پہ ٹک گئی۔ لاؤنج کے ایک کونے میں ہی گھومتا ہوا زینہ اوپر جہاں کے بیڈ روم میں جاتا تھا، وہ گویا اس کی منتظر تھی۔ 15 منٹ بعد جہاں دوسرے لباس میں نیچے آیا تھا، جالے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلیں؟ وہ مضطرب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر رکے، میں کچھ کھا لوں، بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، وہ مارے بندے جواب دیتا، پھر دروازے سے نکل گیا۔ جالے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ پھر کچھ خیال آنے پہ اس کے پیچھے کچن میں آئی تو جہاں فریج کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، شکل پہ عجیب سی جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ جالے کو سمجھنے میں محض ایک لمحہ لگا تھا، اسے کھانے کچھ میسر نہیں تھا۔ آپ پٹے، میں کچھ بنا دیتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ کسی طرح بھی اپنی خدمات پیش کرنے بغیر نہیں رہ سکی۔ جہاں نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا، پھر چہرے پہ نو لفٹ کا بورڈ سجا لیا۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں، آپ چلیں، میں چھوڑ کر آؤں آپ کو۔ باسکٹ سے ایک سرخ سیب اٹھا کر بائٹ لیتا وہ باہر آ گیا۔ جالے نے انسنی کر دی تھی۔ فریج کے بعد اس نے کیبنٹ کھول کر دیکھے، ضرورت کی تقریباً ہر شے موجود تھی۔ اس نے جہاں کو منع کرنے کے باوجود خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ قورمہ مٹن کے ساتھ رائتا پھلکے اور سلاد سجا کے ٹرے اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ جہاں جو ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز تھا، ٹرے پہ نگاہ ڈالتی واضح حیرانی اس کی دلکش آنکھوں میں امڑ آئی تھی۔ کھائیں آپ، میں پیپسی لے کر آتی ہوں۔ میں پیپسی نہیں پیتا، پانی لائیے گا، جہاں نے خود کو سنبھال کر اسے ٹوکا تھا۔ جالے سر ہلاتی پلٹ گئی تھی۔ جہاں نے نوالا توڑا ساکن بے حد ذائقہ دار تھا۔
وہ دل ہی دل میں اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ وہ پانی لے کر آئی تو جہاں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی تھی، جسے یالے نے مسکرا کر ٹال دیا تھا۔ جب تک وہ کھانے میں مصروف رہا تھا، یالے نے محض خود کو اس کی وجاہت اور خوبروئی کے سحر سے بچانے اور اپنی دھڑکنوں کو اعتدال میں رکھنے کی خاطر بکھرا ہوا لاؤنج سمیٹ دیا تھا۔ کشن کی ترتیب درست کی، کافی اور چائے کے مگ اٹھا کر دھو کر کچن میں رکھے، میگزین سمیٹ کر ٹیبل پہ رکھے، فرنیچر کی گرد صاف کی۔ آپ چائے پئیں گے یا کافی؟ جہاں کے آگے سے خالی برتنوں کی ٹرے اٹھائے وہ آہستگی سے بولی۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے، اب چلیں میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ جہاں نیپکن سے ہاتھ پونچھنے کے بعد ہونٹوں کو دبا کر خشک کر رہا تھا۔ جالے نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا، وہ اس کی سے متوجہ نہیں تھا جب ہی وہ اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ زحمت نہیں ہے شاہ، آپ سے 5 منٹ ویٹ کریں، میں لاتی ہوں۔ جہاں کسی قدر جھنجھلایا تھا مگر کچھ بولا نہیں، وہ ہوا کے جھونکے کی مانند باہر نکل گئی۔ وہ لوٹی تو جہاں کے کافی کے ایک مگ کو کچھ اچنبھے سے دیکھا تھا۔ آپ کو کافی نہیں پینی تھی تو چائے بنا لیتی۔ میں چائے بھی نہیں پیتی۔ وہ مسکرائی۔ جہاں کچھ لمحے اسے دیکھے گیا، گلابی پھولوں جیسی بے حد حسین لڑکی جس کی شادابی اور جاذبیت کو چھو کر محسوس کرنے کی خواہش خواہ مخواہ ہی دل میں اترنے لگتی تھی۔ جالے نے اس کی نگاہوں کا اٹھنا اور ٹھہرنا محسوس کیا تو دل معمول سے ہٹ کر دھڑکا اور پلکوں پہ جیسے منو بوجھ آ گرا۔ آئی ایم سوری، آج میری وجہ سے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جگہ اگر کوئی بھی اور لڑکی ہوتی تو میں یقیناً اس کی اس طرح ہی مدد کرتا۔ یہ میرا اخلاقی فریضہ تھا، کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ۔ وہ ایک بار پھر خشک اور سرد ہو گیا تھا۔ جالے کا رنگ لمحوں میں پھیکا پڑ گیا، وہ جیسے کسی اذیت کی اتھاہ میں ڈوب کر ابھری۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جہاں نے خالی مگ رکھتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا، وہ پتھر کے مجسمے کی مانند ساکن نظر آئی تھی۔ اب چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مما آپ کی تلاش میں یہاں چھاپا ماریں اور مجھ پہ فرد جرم کی ایک طویل فہرست تیار کر لیں۔ جالے نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ گمسم اس کے ساتھ چلتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے شاہ میں ساری عمر اپنی توانائیاں بھی لگا دوں تو آپ کا دل نہیں جیت سکتی، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے اذیت انگیز بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہاں کے اسٹیئرنگ پہ جمے ہاتھوں پہ نظر جمائے وہ مایوس و دل گرفتہ سوچ رہی تھی۔ بے مقصد سڑکوں پہ پھرتے اسے صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ ایک بار پھر وہ آوارہ گردی پہ نکلا ہوا تھا اور جیسے خود سے پنیاں سے بھاگتے بھی تھک گیا تھا۔ موسم سرد تھا، خنک ہوا، اب برف کی اکا دکا ستارہ نما گالے شامل ہو چکے تھے۔ اس نے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، پھر بھی سردی اس کی ہڈیوں میں موجود گودے کو بھی جمانے پہ کمر بستہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ وہ چلتا ہوا خشک گھاس کے ایک ویران خطے کی جانب آیا جہاں لکڑی کا ایک خوبصورت سفید بینچ پڑا ہوا تھا۔ وہاں میں سفید گالوں کی آمیزش بڑھ رہی تھی۔ وہ بینچ پہ گری برف جھاڑ کر وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ برف باری اب باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برف نے تمام پاک کو ڈھک لیا۔ وہ بے دل سا وہیں بیٹھا اطراف میں نظریں دوڑاتا رہا۔ درختوں کی ٹہنیاں برف کی بوجھ سے بھاری ہو کر جھک رہی تھیں۔ برف گرنے کی مخصوص آواز ماحول کا حصہ تھی۔ آسمان سرخ انگارا ہو رہا تھا، اس کی رت جگہوں کا مظہر آنکھوں کی طرح۔ کل رات اس کا ایک بار پھر سے پنیا سے شدید جھگڑا ہوا تھا اور اسے اس کا ٹکراؤ بالکل اتفاقی تھا۔ معاذ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید کر واپس اپارٹمنٹ آ رہا تھا جب لیزا اس سے ٹکرا گئی۔ وہ شاید نشے میں تھی مگر اس نے اس لمحے پہچان لیا تھا۔ بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا تم مجھے سہارا دو گے؟ ایکچولی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے اپنی مجبوری بہت بے بسی سے انداز میں بتا رہی تھی۔ معاذ نے خود بھی دیکھا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تمہیں ڈرنک نہیں کرنی چاہیے تھی لیزا، معاذ نے اسے ٹوکا تھا۔ جواب میں وہ ہنس پڑی تھی۔ میں نے ڈرنک نہیں کی، شائے بوائے، ریئلی؟ تم اگر مجھے سہارا نہیں دینا چاہتے تو منع کر دو، میں برا نہیں مانوں گی، مگر مجھ پہ کم از کم الزام تو نہ لگاؤ۔ معاذ کھسیا گیا تھا، پھر اسی خفت کو مٹانے کی خاطر ہونا چاہتی ہوئی بھی لیزا کو اس کے کمرے تک پہنچانے کی حامی بھر لی تھی۔ شمعی قسمت کے اس کے انتظار میں پریشان ہوتی پرنیا نے بالکنی سے انہیں دیکھ لیا تھا۔ نظر تو معاذ کی بھی اس پہ پڑ گئی تھی۔ وہ جتنا بھی جذبز ہوا تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ اب وہ لیزا کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکا تھا کہ پرنیا کیا سوچے گی۔ وہ جو بھی سوچتی اسے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پرنیا کے ششت ساکن وجود پہ نگاہ غلط انداز ڈالے وہ بنا لیزا کے اپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا۔ ابھی مت جاؤ پلیز، اتنے عرصے بعد ملے ہو، کچھ دیر تو بیٹھو۔ معاذ جیسے ہی واپس کی کو پلٹا تھا لیزا نے اسے ٹوک دیا تھا۔ نہیں، رات بہت ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ تم اب بھی اتنے ہی پرہیزگار ہو حسن، وہ اسے پیاسی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ معاذ نے ہونٹ بھینچ لیے اور کچھ کہے بغیر پلٹ آیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پہ رک اس نے دروازہ نوک کیا تھا، ایک بار، دو، تین بار، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ معاذ نے جھنجھلا کے پرنیا کے سیل پہ کال کی تھی مگر وہ کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ معاذ کا تیش آسمان کو چھونے لگا تھا اس پل جب پرنیا کا ٹیکسٹ اس نے وصول کیا تھا۔ اسی حرافہ کے پاس جائیں واپس، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، سمجھے آپ؟ معاذ کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس نے مشتعل ہو کر ایک زوردار ٹھوکر بند دروازے کو رسید کی۔ مانو اسے یاد آیا اس کے پاس ڈپلیکیٹ کی موجود ہے۔ اسے اپنی یادداشت کو کوستا ہوا دروازہ ان لاک کر کے اندر آیا تو اس کا دماغ غصے کی زیادتی سے دہک رہا تھا۔ دماغ ٹھیک تھا تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟
پرنیا ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی، اسے اپنے سر پہ سوار دیکھ کر پہلے حیران ہوئی پھر بھڑک اٹھی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وٹ نان سینس! وہ چیخ پڑا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، ڈرنک کی ہوئی ہے نا آپ نے؟ وہ ناک پہ دوپٹہ رکھ کے بدک کر پیچھے ہوئی۔ ماس توہین اور طیش سے بفر اٹھا تھا، اسے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا تھا۔ اس کے تمانچے کے بعد پرنیا لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، بہت پارسا؟ وہ حلق کے بل گھرایا تھا۔ پرنیا گال پہ ہاتھ رکھے ششت کھڑی تھی۔ آج کے بعد میرے متعلق کوئی ایسی فضول بات کی تو جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ پھنکارا۔ پرنیا کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے برسے تھے۔ کیا نہ تھا اس کی نظروں میں؟ تعصب، رنج، غیر یقینی ملال۔ ماس نے زور سے سر جھٹکا تھا، اسی متفرانہ انداز میں پلٹ کر بیڈ روم میں آ گیا۔ غصے بھرے انداز میں کوٹ اتارتے وہ اچانک چونک گیا تھا۔ سگریٹ پرفیوم کی مہک کے ساتھ اس کے کوٹ میں سے ایک اور بھی مہک آئی تھی، الخبائث کی مہک۔ یہ یقیناً لزا کی قربت کا شاخسانہ تھا۔ اس کے بھیگے لباس کی مہک اس کے کپڑوں میں بس گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس عیاشی کی بعد لوٹی تھی، اور پرنیا کی حساس قوت شامہ نے اس ناگوار بو کو بہت سرت سے محسوس کیا تھا۔ ماس کے اندر ایک عجیب سا تعصب اور خجالت بیک بک اتری۔ شاید نہیں، یقیناً وہاں پرنیا کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اس نے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ چاہا تھا، جسے دکھ دینے کا تصور بھی اس کے آس پاس نہیں تھا کبھی، مگر پھر حالات کچھ ایسی تیزی سے تبدیل ہوئے کہ سب کچھ درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اس میں پرنیا کے نازک مزاج کا جتنا بھی ہاتھ ہو، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس پل ماس کا چین رخصت ہو چکا تھا۔ یہ احساس ندامت ہی تھا کہ بات لینے اور چینج کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ لاؤنج تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کی۔ وہ صوفے پہ سکڑی لپٹی تھی، لرزتا ہوا وجود اس کے گرد گریہ وزاری کا گواہ تھا۔ ماس کے دل پہ گرا بوجھ کچھ اور بھی گہرا ہو گیا۔ آگے بڑھ کر آیا تھا، پھر ہاتھ پھیلا کے اس کے چہرے سے کمبل سرکایا۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا، وہ ہنوز رو رہی تھی، بھیگی پلکیں، سرخ ہو کے حشر برپا کرتی آنکھیں۔ ماس اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ پرنیا نے اپنے دوپٹے سے بے دردی سے آنسو کو پونچھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ اسے کہنا کچھ اور تھا، مگر زبان سے کچھ اور پھسل گیا۔ پرنیا کچھ دیر ساکن بیٹھی رہی، پھر اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ماس بددل سا وہیں اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ لا یعنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اس کی واپسی کا علم نہیں ہو سکا۔ بات سنو۔ وہ ٹرے رکھ کے باہر جانے کو پلٹی تو ماس نے بے اختیار پکار لیا۔ پرنیا تھم گئی تھی، مگر اس کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ کسی قدر مدھم ہو کر بولا تھا۔ نہیں، پرنیا نے تلخی سے کہا تھا۔ کمرے سے نکل گئی۔ ماس کچھ لمحوں کو ساکن بیٹھا رہا، پھر اٹھا تھا اور اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ برتن اٹھا لو، مجھے نہیں کھانا، وہ کافی کا پانی رکھتے ہوئے بولا تھا۔ پرنیا نے بغیر کسی ردو کے ٹرے اٹھا لی تھی اور خود جا کے پھر سے صوفے پہ لیٹ گئی۔ ماس کے اندر یکلخت عجیب سا سناٹا اتر آیا۔ اسے پرنیا کی یہ لاتعلقی توڑ کے رکھ گئی تھی۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل وہ خود اس کے ساتھ بھی زیادتی کر چکا ہے۔ اسے میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے سخت طیش میں آ کر ہاتھ میں موجود کافی کا جار اور مگ دونوں ماربل کے پختہ فرش پہ پٹخ دیے تھے۔ زوردار آواز گونجی اور دونوں ہی شیشے کے برتن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ پرنیا حیرانی کے عالم میں پھر سے بھاگی آئی تھی۔ ماس کو سرخ چہرے کے ساتھ کچن سے نکلتے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کے یہ نیا پھیلاوا سمیٹنے میں جٹ گئی۔ اس کا سیل فون گنگنانے لگا، تب وہ چونکا تھا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل نکالا۔ پاکستان سے مما کی کال تھی۔ جی مما، وہ بولا تو اس کے منہ سے بھاپ کے بگولے نکلنے لگے۔ برف باری میں شدت آ گئی تھی۔ سڑک پہ دونوں اطراف اونچے درخت استیدا تھے، وہ جو اس وقت رات کی برف باری کی وجہ سے دور سے دیکھنے پہ سفید لباس میں ملبوس بوڑھوں کی طرح نظر آتے تھے۔ نہر کے پانی کی سطح پہ شفاف برف کی نرم تہہ جمی ہوئی تھی۔ پرنیا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے بیٹے؟ ماما آواز سے پریشان لگی تھی۔ ماس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ پتہ نہیں انہیں ہر وقت پرنیا کی ہڑک کیوں لگی رہتی تھی۔ تم خود کہاں ہو؟ وہ گھر پہ اکیلی ہے کیا؟ میں گھر پہ ہی ہوں، پرنیا واش روم میں، باہر آتی ہے تو آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ اس نے محض ان کی پریشانی کو دور کرنے کی خاطر جھوٹ بولا تھا۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے فون بند کیا اور گھر کی سمت ہو لیا۔ وہ یقیناً جان بوجھ کر فون نہیں اٹھاتی تھی۔ راستے بھر وہ یہی سوچ کر تل ملاتا رہا۔ دروازہ ان لاک کر کے وہ اندر آیا تو پرنیا صوفے پہ اسی طرح کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ ماس نے آگے بڑھ کر نہایت خراب موڈ میں اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ پرنیا نیند میں تھی، یوں ہی پڑی رہی۔ ماس کو تشویش نے گھیر لیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھایا، اس کا سینے پہ دھرا ہاتھ پکڑ کر نبض کی رفتار محسوس کی۔ جب پرنیا کی آنکھ کھلی، اسے یوں اندھیرے میں اپنے اوپر جھکے وجود کو پا کر وہ قدرے بتحواس ہو کر چیخی دی۔ کچھ اندھیرا تھا، کچھ وہ ابھی تک نیند کے خمار میں تھی۔ ماس گھبرا کے پیچھے ہٹا اور کسی قدر جھنجھلا گیا۔ سیل فون کہاں ہے تمہارا؟ سونے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے تمہیں؟ وہ جانے کیوں بڑھا کے آتا، شاید پرنیا کے نظر انداز کرنے کو اپنی توہین گردانا تھا۔ اسے کروٹ بدلتے دیکھ کر پھنکارا۔ سونا بہرحال ان تھرڈ کلاس کاموں سے بہتر ہے جو لوگ کرتے پھرتے ہیں یہاں۔ وہ گو کے منہ میں بڑبڑائی تھی، مگر ماس کی سمت نے بہت خوبی سے اس کا فکرہ کیچ کیا تھا۔ اسے ہونٹ بھینچ کر خود پہ ضبط کرنا پڑا تھا۔ مما کو کال بیک کر لو، پریشان ہے تمہاری وجہ سے۔
माज कोट उतार चुका था। इत्तला देकर दरवाजे से निकल गया। पर्णिया को अपने सेल की तलाश करना पड़ी। माज खाने ट्रे में लेकर आया तो पर्णिया सोफे पे दोनों टांगें चढ़ाए बैठी कंबल में छुपी मम्मा से बात कर रही थी। यहाँ सर्दी बहुत है मम्मा, मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ की सर्दी की इतनी खतरनाक है, वरना अच्छी तरह इंतज़ाम करके आती। माज ने नवाला मुँह में डालते हुए एक नज़रों से देखा, उसकी छोटी सी सत्तुआं नाक सुर्ख हो रही थी। इंतज़ाम तो आपके पास मौजूद है, मेरे बिस्तर में आ जाओ, सर्दी की शिद्दत दुम दबाकर भाग जाएगी। वो फ़ोन पे बात करके फ़ारिग हुई तो मम्मा माज़ ने रिमोट से टीवी ऑन करते हुए उसकी जानिब फ़िक्रा उछाला था। पर्णिया अपने ध्यान में थी मगर उसकी बात पे पहले गैर यकीन से उसे देखा, फिर उसका चेहरा जाने किस जज़्बे की तह सुर्ख पड़ गया। कुछ कहे बगैर कंबल हटाकर वो एकदम से उठी। माज़ जो उसी सोफ़े पे विराजमान था एकदम उसकी कलाई थाम ली। कहाँ जा रही हो? पर्णिया को झटका लगा था। हाथ छोड़े मेरा। उसका लहज़ा भिंचा हुआ मगर सर था। अगर ना छोड़ूँ तो? माज़ ने उसे दबाकर हिस्स लेना चाहा। आपको गलतफ़हमी है तो बता दूँ, ये मैं हूँ पर्णिया, आपकी यहाँ की नेहरू और फिरंगन हूँ, ना ये पाकिस्तान में आपके दिल जान लुटाने वाले सस्ते जज़्बात रखने वाली कोई। उसका तंज़-खेज़ लहज़ा बेहद शदीद और तनफ़्फ़ुस से भरपूर था, वो हाँफ़ सी गई। मैं जानता हूँ, माज़ ने मुस्कुराहट ज़ब्त किया और उसे देखा। आप नशे में हैं फिर? ड्रिंक किया आपने फिर? वो ना सिर्फ मशकूक हुई बल्कि एकदम सरासीमा भी हो गई। उसके हाथ में माज़ की गिरफ्त ढीली पड़ गई, यानी वो इस हद तक बदगुमान थी उससे। तुम मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचती हो हमेशा? बेतहाशा उमड़ते तैश को दबा के उसने थक्कन ज़दा अंदाज में सवाल किया था मगर पर्णिया को लबों पे ज़हरख़ंद फैल गया। मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे यकीन है। हैरत बस इस बात की है कि आप मुझे क्यों साथ लेकर आए हैं? आपने ये भी ख़्याल नहीं किया कि मैं आपके भेदों से वाकिफ़ हो जाऊँगी या फिर आप मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं कुछ जान भी लूँ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। उसका लहज़ा बोझल था, पता नहीं तन से या दुःख से, माँ समझने से कासिर रहा, उसे तो उसके अल्फ़ाज़ ने आग लगा दी थी। हाँ, यही हकीकत है कि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता, वरना वैसे ही जैसे तुम्हें मुझसे ना मोहब्बत है, ना कभी होगी। क्यों नफ़रत करती हो मुझसे? मैंने तो तुमसे वजह नहीं पूछी। तुम भी उसी चीज़ से समझौता कर लो तो बेहतर है। वो हलक के पल चीखा था, फिर तन-फन अपने कमरे में जा घुसा। पर्णिया कितनी देर साकित रही, फिर उसके होंठों पे इस्मेलाल बिखरने लगा। इस सारी रात वो दोनों अपनी-अपनी जगह पे करवटें बदलते और जागते रहे थे। पर्णिया तो बाहर परस्ते आसमान की तरह नीर भी बहाती रही थी, मगर माँ सिर्फ सुलगा था। जहाँ की मगज़मारी तो महज़ एक बहाना थी उसकी जानिब पेशरफ़्त का, वरना हकीकत यही थी कि वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी जानिब पेशरफ़्त कर चुका था। वो अपनी ज़िंदगी को एक बेबुनियाद बात के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर महज़ उसके अच्छे जज़्बे ही तो अहम नहीं थे, फ़रीक सानी का रवैया भी अहम किरदार अदा करता था। वो फिर साबित कर चुकी थी कि उसके दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। जब वो सोकर उठा तो पर्णिया को वहीं कमरे में ही मौजूद पाया था। वो वार्डरोब खोले खड़ी थी, उसे उठते देखकर यूँ खंकारी जैसे मुतवज्जो करना चाहती हो। माज़ फिर भी नज़रअंदाज किए वॉशरूम में घुस गया, बात लेकर निकला तो वो कमरे में नहीं थी। माज़ बेदिली से तैयार हुआ था और टीवी की आगे बैठ गया। ये उनका हनीमून था, एक फर्निश्ड अपार्टमेंट में मुकीद वो दोनों एक दूसरे से सदियों के फासलों पे मौजूद एक दूसरे को बर्दाश्त करने पे मजबूर थे। माज़ कनूतियत का शिकार था, चैनल सर्चिंग मसरूफ़ था। जब पर्णिया नाश्ते की ट्रे लाकर उसके सामने रखी, माज़ ने टीवी ऑफ कर दिया। हम वापस कब जा रहे हैं? मास नाश्ते की से मुतवज्जो हुआ तो पंड्या ने सवाल किया था। नवाला मास के हलक में फंस गया। उन्हें यहाँ आए आज 5वां दिन था। पप्पा की ख्वाहिश थी कि वो कम से कम 15 दिन तक यहाँ रहें। वो इससे महज़ 4 दिन में उकता गई थी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। मास की खामोशी और लातल्लुकी पे वो अपनी बात पे ज़ोर देकर बोली थी। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना पसंद नहीं, मगर इतनी जल्दी वापस जाके हम अपने घर वालों को मशकूक कर देंगे। जितना भी कड़ा सही, मगर तुम्हें ये वक्त बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। श्रेय हाथ से परे सिरका के वो किसी कदर तलखी से बोला तो पन्निया को उस इल्ज़ाम तराशी पे तब चढ़ गई थी। आप क्या समझते कि सिर्फ मैं आपको बर्दाश्त करने से कासिर हूँ? आपकी जो हरकतें हैं उन पे भी गौर फरमा लें। क्या हरकतें मेरी बताओ मुझे? आप तो जैसे कुछ पता ही नहीं, इतने मासूम ना बने। वो सुलग गई थी। चलो इस बहस को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या शिकायतें हैं? माज़ ने अल्फाज की हेर-फेर से उसे घेरना चाहा। ये आपकी गलतफ़हमी है कि मुझसे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर्णिया को साफ लगा था वो इसे इज़हार चाह रहा है, मगर वो क्यों खुद को गिराती? अब तो हरगिज़ नहीं, जबकि वो उस पे इसकी हैसियत बहुत बार वाज़ेह कर चुका था। उसकी अना उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं देती थी कि वो उस पे अपनी मोहब्बत आश्कार कर देती। जब एक खुश्क और सर्द आवाज़ में बोली थी, माज़ की रंगत मुतग़य्यर हुई, उसने फ़िलफ़ौर निगाह का ज़ाविया बदल लिया। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ शिकवे और शिकायतें वहाँ होते हैं जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ मोहब्बत ही ना हो वहाँ इनका क्या काम? वो बोला तो उसका लहज़ा बोझल ही नहीं भिंजा हुआ भी था। पर्णिया ने हैरानी से उसकी कैफ़ियत को नोटिस किया था, फिर दानिस्ता ग़फ़लत बरत ली। हमारे बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करते वक़्त पता नहीं इतनी ज़िद और हठधर्मी का मुज़ाहरा क्यों करते हैं। उनकी ना इस नाम नेहाद ज़िद की वजह से 2 ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। वो इसी कैफ़ियत के ज़ेर असर कह रहा था उसके अब पर्णिया ने चौंक कर उसे देखा।
تو آپ کی زندگی خراب ہو چکی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بہت خوش ہوں۔ معاذ نے طنز بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پرنیا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آئی تھی کہ معاذ اتنا حساس کیوں ہو رہا تھا۔ البتہ وہ اگر یہاں سے جانا چاہ رہی ہے تو اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس رات کی وہ غلطی اس جگہ پہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، پرنیا نے تو ڈھنگ سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، مگر وہ شاید اسے اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ کل وہ اپنے دھیان میں ٹیرس پہ کھڑی تھی جب سامنے والے اپارٹمنٹس کا ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لمبے قد کا آدمی ہاتھ میں شیمپین کی بوتل لیے ریلنگ کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا اور اوپر ہٹاتے اس کی نگاہ سرسری انداز میں پرنیا کی سمت اٹھی تھی۔ اگلے لمحے وہ چونک گیا تھا۔ تم وہی ہو نا جو اس رات میرے پاس آئی تھی، مگر پھر بھاگ کیوں گئی تھی؟ وہ سفید فام تھا اور اچھا خاصا خوبرو، مگر دانت نکوس کر بات کرتا ہوا پرنیا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل کو اسی کا تب ہی دھک سے رہ گیا تھا جب اس نے اس منحوس ملاقات کا حوالہ دیا تھا۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ پلٹی تھی اور سرد سے اندر چلی گئی، مگر وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ رویہ بھی اسے بددل نہیں کرے گا۔ وہ نیچے آئی تو دروازے کی بیل زور و شور سے بج رہی تھی۔ پرنیا یہی سمجھی کہ معاذ واپس آیا، مگر میجک آئی سے اس کی منحوس شکل دیکھ کر صحیح معنوں میں پرنیا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دروازہ کھولو سویٹ ہارٹ، تم مجھ سے اتنی خفا کیوں ہو؟ میں تو اس دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تھینک گاڈ تم آج نظر تو آئیں۔ وہ صحیح معنوں میں ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ پرنیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اندر کمرے میں آ گھسی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ تب ہی لینڈ لائن کی بیل ہوئی۔ پرنیا اپنی جگہ سے زور سے اچھل گئی۔ اس تسلسل سے بجتے فون سے عاجز اس نے کال ریسیو کی تھی۔ تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں زبردستی تمہارے گھر میں گھساؤں گا، یاد رکھو یہ میرے لیے قطعی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی دھمکی نے پرنیا کی رہی سہی جان بھی نکال دی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظر سے ریسیور کو دیکھا جس سے مدھم نکلتی آواز اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑانے لگی۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا اس آدمی سے۔ اگر معاذ پہ یہ بات کھل جاتی تو وہ یقیناً مرنے مارنے پہ تل جاتا۔ پرنیا کو اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں سمجھ آیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ خدا سے بھی وہ کسی گڑبڑ نہ ہونے کی دعا مانگنے مصروف تھی۔ خوف کا انسانی فطرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ بھی تمام طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود خوف کا احساس نہیں جھٹک سکی۔ جبھی پچھلی رات کو انا کو کچل کر وہ معاذ کے روم میں نہیں جا سکی، البتہ ساری رات اس نے جا کر ہولتے ہوئے گزاری تھی۔ ہر آہٹ پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آتا رہا تھا۔ وہ خود اتنی الجھی ہوئی تھی کہ معاذ کا بدلا ہوا رویہ بھی محسوس کرنے سے قاصر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ معاذ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تو تنہا جانے کی خیال سے اسے سراسیمگی کی انتہا کو پہنچا دیا۔ میں تمہاری طرح یہاں قید ہو کر بیٹھنے کو نہیں آیا۔ معاذ کا جتنا بھی موڈ خوشگوار تھا اسی لحاظ سے جواب بھی عمدہ موصول ہوا تھا۔ میں بھی یہاں قید ہو کر بیٹھنے کو نہیں آئی ہوں، اطلاعاً عرض ہے۔ معاذ کے پرنخوت انداز نے اسے بھی غصے سے بھر دیا تھا۔ معاذ نے کندھے اچکا کے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، نہ رہو قید، جہاں چاہے تمہارا دل کرتا ہے جاؤ۔ اس کے جواب نے پرنیا کو جو روحانسہ کیا وہ الگ تیش سے بھی بھر دیا۔ میری ہر قسم کی ذمہ داری آپ قبول کر چکے ہیں، زبردستی ہی صحیح، وہ مشتعل ہو کر جتلا رہی تھی۔ بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں اس بات کا؟ معاذ کا لہجہ اس سے بڑھ کر تنزا آمیز تھا۔ پرنیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کہاں جانا ہے تمہیں اب بتاؤ؟ جہاں آپ جائیں گے میں بھی ساتھ چلوں گی۔ پرنیا کے جواب میں معاذ نے تھم کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اگر کلب یا پھر بار میں جاؤں گا تو تم بھی ساتھ چلو گی؟ پرنیا کا رنگ ایک لمحے کو بالکل زرد پڑ گیا۔ اس نے بے دردی سے ہونٹوں کو کچل دیا تھا۔ اچھا وہ آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ آپ کی یہ مصروفیات ہیں۔ اس کے چہرے پہ یہ تاثرات کی نسبت اس کا لہجہ یاس بھرا تھا۔ معاذ نے مضحکہ آمیز کہکا لگایا۔ اب یقیناً تمہارا میرے ساتھ جانے کا ارادہ بدل گیا ہوگا، ہے نا؟ وہ ایک بار پھر گویا اس کا مذاق اڑاتا۔ پرنیا نے کچھ کہے بغیر نکاح کا زاویہ بدل لیا تھا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ معاذ یوں ہی ہنستا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ دروازہ بند کر لو پاک باز لوگو، گڈ بائے، ہم جا رہے ہیں۔ پرنیا نے بھی جواب نہیں دیا۔ معاذ نے کندھے اچکائے اور پلٹ کر چلا گیا، مگر اگلے چند لمحوں بعد ہی وہ غصے میں بھرا اس کے پاس واپس آیا تھا۔ ڈور تم نے لاک کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے۔ پرنیا اس کے غصے سے خائف ہوئے بغیر ترنت بولی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چابی دو مجھے، وہ بھڑک کے کہہ رہا تھا۔ پرنیا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تو معاذ نے اس کا کندھا جارحانہ انداز میں دبوچ کر جھنجھوڑا تھا۔ تمہیں سنتا نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر میں کہوں نہیں سنتا تو پھر؟ پرنیا نے جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو معاذ ششت رہ گیا بہادری اور دلیری کے اس اعلیٰ مظاہرے پہ۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ آنکھیں نکال کر گھرایا تھا۔ اگر آپ کسی ایسی فضول جگہ پہ جائیں گے تو میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ دھونس کے اس مظاہرے نے معاذ کو ہک دک کر کے رکھ دیا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ پہ اپنی مرضی چلانے والی؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم میری جیب سے کی رنگ لو؟ وہ ایک دم اسے دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے پھنکارنے لگا۔ آپ کی مرتبہ پرنیا نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے چابی چاہیے پرنیا، شرافت سے لے آؤ، وہ بری طرح سے جھنجھلا رہا تھا۔ میں نہیں دے رہی، کہا نا نہیں دوں گی۔ پرنیا نے اسے غصے سے جواب دیا تھا۔ معاذ اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ کہاں ہے چابی؟ بتاؤ مجھے، وہ گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟
پرنیا کے جواب نے معاذ کا دماغ صحیح معنوں میں گھا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے شدید طیش میں مبتلا ہو کے اسے دھکا دے کر بستر پہ گرا دیا۔ چابی تمہاری جیکٹ میں ہے، نکال کر دو، تمہاری اسی میں بہتری ہے۔ میں نہیں دوں گی، کہا ہے نا۔ وہ پھر چیخی تھی۔ معاذ کچھ دیر اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہا، پھر انتہائی جارحانہ انداز میں اس کے پاس بستر پہ آ گیا۔ پرنیا نے بچاؤ کی خاطر اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر معاذ اس پہ گرفت کر چکا تھا۔ اس کی جیکٹس کی پاکٹس کی تلاشی لینا چاہ رہا تھا، مگر پرنیا مزاحمت کر رہی تھی۔ اپنی اپنی کوشش میں مصروف دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ معاذ تو اتنے غصے میں تھا کہ اسے شاید اس حد تک بڑھی ہوئی غربت کا احساس تک نہیں تھا، مگر پرنیا بہت جلد ہمت ہار گئی تھی۔ رکیے پلیز، میں دے رہی ہوں آپ کو، وہ بے اختیار چیخی تھی۔ معاذ اتنی دیر میں خود ہی پاکٹ سے رنگ برآمد کر چکا تھا۔ بس اتنی ہمت تھی؟ معاذ اس کی آنکھوں میں چلتے آنسوؤں کو دیکھ کر تن سے ہنسا تھا۔ پرنیا نے نظریں چرا لی، آنسو گالوں پہ اتر آئے تھے۔ مل گئی ہے نا آپ کو چابی؟ جائیں، چلے جائیں، ابھر ہٹ زدہ آواز میں مشکل بولی۔ چاہے بار یا کلب چلا جاؤں؟ معاذ نے اسے چھیڑا تھا۔ میری بلا سے جہنم میں جائیں، پرنیا نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا اور آنسو پوچھے۔ معاذ اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چلو، تم یوں رو رہی ہو تو نہیں جاتا۔ معاذ نے چابی ٹیبل پہ اچھال دی تھی۔ ویسے تم رو کیوں رہی تھی؟ معاذ نے اس کا سرخ ہوتا ناک دبایا۔ پرنیا نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ دماغ خراب تھا میرا، وہ پھنکاری تھی۔ چلو، دل ہی بہلانا تھا نا وہاں بھی جا کے، یہ کام گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ معاذ نے اس کی سمت جھک کر معنی خیزی سے کہا تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ پرنیا کو لگا معاذ نے اسے ایک بار پھر دو گوڑی کا کر کے رکھ دیا ہو۔ اب وہ اسے جھگڑ نہیں سکی تھی، بس ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر شدتوں سے رو پڑی۔ معاذ تو پھر بوکھلا کر رہ گیا۔ پرنیا کیا ہوا ہے؟ وہ اسے چپ کرانا چاہ رہا تھا، مگر پرنیا اسے جھٹکتی وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی تھی۔ معاذ سرداب بھر کے رہ گیا۔ جہاں واپسی کے لیے بالکل تیار تھا، جب اس کے سیل پہ مسز افریدی کی کال آنے لگی، اس نے گہرا سانس بھرا اور ناچار کال ریسیو کر لی۔ کیسے ہو جہانگیر؟ کیسے فون کیا آپ نے؟ وہ چاہنے کے باوجود ان سے اپنا رویہ صحیح نہیں کر پا رہا تھا، تو وجہ ان کی وہ چال بازیاں ہی تھیں جن کے باعث اس پہ اس کی اپنی زندگی الجھ کر رہ گئی تھی۔ مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ انہوں نے جس شاکی انداز کو اپنایا تھا، وہ جہاں کے ہونٹوں پہ زہر خند بکھیر گیا۔ مطلب کیا آپ کا اس بات سے؟ اس کا لہجہ و انداز اب بے حد کڑا تھا۔ تم مطلب نہیں سمجھتے ہو کیا؟ کل میری بیٹی کو بہانے سے اپنے گھر لے گئے اور اسے خدمتیں حاصل کرتے رہے۔ یہ کس قسم کی خدمتیں تھیں جس کی نوعیت سمجھنا مشکل کام تھوڑی ہے؟ ان کے لہجے کا سطح پن اور سوچ کا گھٹیا انداز جہاں کو بھگ سے اڑا گیا۔ اس کا خون لمحوں میں سمٹ کر چہرے پہ آ گیا، آنکھیں جل اٹھی تھی۔ توہین، سبکے اور خفت کے احساس سے کچھ بولنے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بولتے کیوں نہیں ہو مسٹر جہانگیر؟ ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی بیٹی کو تمہاری اس قسم کے یاشیوں کا ذریعہ نہیں بننے دوں گی۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے باعزت طریقے سے رخصت کرا کے لے جاؤ۔ وہ دانت پیچ کر رہ گئی تھیں۔ جہاں کے چہرے سے بھاپ نکل رہی تھی، اس نے کچھ کہے بغیر سلسلہ کاٹ دیا۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے اسے بے دردی سے خاردار جھاڑیوں پہ گھسیٹا ہو۔ پورے بدن میں کرب آمیز ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ جالے یہاں آئی تھی، اس بات سے صرف جالے اور وہ آگاہ تھے۔ مسز افریدی کو اگر یہ بات چلی تھی تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب تھا کہ جالے سے ہی بات پتہ چلی ہے۔ اس کے دل میں گنجائش تو پہلے بھی نہیں تھی جالے کے لیے، مگر اس حد تک نفرت اور بغض بھی نہیں تھا جو اب ایک دم سے آ گیا تھا۔ اس کے اندر اتنی آگ بھڑک رہی تھی کہ اگر جالے اس کے سامنے آ جاتی تو شاید اس جنونی کیفیت میں اسے شوٹ کر ڈالتا۔ لاہور تک سے کراچی کا سفر اس نے یوں ہی طے کیا تھا، گویا ہر لمحہ خود کو سلگتے کوئلوں پہ برہنہ یا محسوس کیا ہو۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب تھا۔ گھر آ کے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ شاہ ہاؤس کے کسی مکین سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ بات لے کر اس نے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو بجھانے کی صحیح کی تھی، مگر کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ بستر پہ آ کے اس نے سگریٹ سلگایا اور گہرے کش لینے لگا۔ جانے کتنی دیر خود اذیت اور آگ و دھوئیں کا یہ کھیل جاری رہا تھا۔ وہ چونکا تھا اس وقت جب اس کے سیل فون پھر سے گنگنانے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے سائیڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا سیل فون اٹھایا۔ پاپا کی کال تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ السلام علیکم چاچو۔ خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش میں باوجود وہ لہجے کو معمول کے مطابق بنا سکا، اور پپا تو گویا اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وعلیکم السلام بیٹے، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ واپس آ گئے آپ؟ جی چاچو، کچھ تھکان تھی، جبھی کچھ ریسٹ کا سوچا تھا۔ شیور مائی سن، آپ کا آفس آئیے گا، ڈونٹ وری۔ اور تھکان آپ کو سفر سے نہیں، تنہائی کے حساب سے محسوس ہوئی ہے۔ آئی تھنک اب ہمیں اپنی بہو کو رخصت کرا لینا چاہیے۔ ان کے بے تکلف ہلکے پھلکے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو غیر معمولی تھا، یا پھر خود جہاں ہی بے حد زود و رنج ہو رہا تھا، اس بات پہ تکلیف دہ حد تک چونکا رہ گیا۔ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے چاچو۔ اس کا لہجہ آپ ہی سخت اور دو ٹوک ہو گیا۔ اس کا اسے خود احساس نہیں تھا۔ پپا نے بہت تحمل سے اس کی بات سنی، پھر یقیناً مسکرائے تھے۔ بیٹے، وہ بچے اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھے بچے ذمہ داریوں سے جی چراتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں۔ مجھے ہرگز اچھا نہیں لگتا کہ ہم خواہ مخواہ بچی کو انتظار میں بٹھائی رکھیں۔ وہ رسان سے کہہ رہے تھے، جہاں کے اندر یکلخت گہرا اور پر اسرار سکوت اتر آیا۔ اسے پکا یقین ہوا تھا کہ یہ نیا شر بھی مسز افریدی کا پھیلایا ہوا ہے۔ آپ کو کال کی مسز افریدی نے چاچو؟ وہ نہ بھی کہیں گے بیٹا تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔
پاپا کا انداز ہنوز مدھم اور ناصحانہ تھا، جہاں کی پیشانی کی شکنوں میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ ماس کی شادی کو ابھی محض ایک ماہ بھی نہیں ہوا ہے چاچو، پھر سے گھر میں ہم نیا کھڑاک پیدا کر لیں۔ اگر انہیں اتنی جلدی تھی تو پھر یہ کام تبھی ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اتنا چنچلایا تھا کہ اس چنچلاہٹ میں یہ بات کہہ گیا۔ پاپا کی ہنسی اسے سنائی دی تھی، پھر وہ بے حد خوشگوار موڈ میں گویا ہوئے تھے۔ ہم نے تو تب بھی کہا تھا، آپ ہی نہیں مانے تھے، اب پچھتا رہے ہیں کیا؟ جہاں بری طرح سے خفت کا شکار ہوا تھا۔ میں تو اب بھی نہیں مان رہا چاچو۔ اس کی جھلاہٹ کے جواب میں پپا ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ حالات و واقعات جو بھی تھے جہاں بیٹے، مگر اب یہ طے ہے کہ ژالے بیٹی ہی آپ کی زندگی کی ساتھی ہے۔ میں نے کہا نا، آپ کو اپنی ذمہ داری سے نظر نہیں چرانی چاہیے۔ میں مسز افریدی کو شادی کی تاریخ دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا فرمانبردار بیٹا ہمیشہ کی طرح کوآپریٹ کرے گا۔ پپا کی بات نے اسے گمسم کر کے رکھ دیا تھا۔ کال کٹ گئی تھی اور اس کی سماعتوں میں سرد ہواؤں کی سنسناہٹ تھی۔ مجھے ٹریولنگ کا جنون ہے، ایسے آدمی سے شادی کروں گی جو مجھے پورے پاکستان کی کیا پوری دنیا کی سیاحت پہ لے کے چلے۔ دور کہیں بہت دور سے کھنکتی پرجوش آواز باز گشت بن کے اس کی اطراف میں بکھرنے لگی، اور اس کی جلدی آنکھوں میں اتری نمی بھی گویا بھاپ چھوڑنے لگی۔ اس کے لیے تو دونوں باتوں کا ہونا اہم ہے، ایک اس آدمی کا مالدار ہونا، دوسرا تمہارا رت کے فرمانبردار ہونا۔ اب تم سوچو ایسا کون سا آدمی ہے؟ اس کی باتوں کے جواب میں تب زیاد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، میں جے سے شادی کر لوں گی۔ بڑے چاچو کی ساری جائیدادیں جے کی ہی ہیں نا؟ صرف جے ہی ہیں اس پوری دنیا میں جو میری کوئی بات نہیں ڈالتے۔ کیوں جے، آپ کریں گے نا مجھ سے شادی؟ 15 سالہ زینب دو موٹی چوٹیوں کے درمیان چہرے پہ ڈھیروں اشتیاق لیے اس کے روبرو آ کر کھڑی ہوئی تھی، جہاں ان دنوں نیا نیا یونیورسٹی میں آیا تھا اور شائی اور بے تحاشا تھا، جب ہی اتنا گڑبڑایا تھا کہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ زیاد نے اللہ جانے زینب کو کتنا پریشان اور تنگ کیا ہوگا کہ وہ اسے باقاعدہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی، جہاں تو اس بات کو بھول بھی گیا تھا، مگر زینب یاد رکھے اور اس سے بات نہیں کیا کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خفا کیوں ہو؟ مما کے کہنے پہ وہ اسے اپنی بائک سے پہ اسکول چھوڑنے والا تھا، مگر زینب کے طرز سے انکار پہ حیران ہو کر سوال کر رہا تھا۔ میں اب آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ جے کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ آپ نے اس دن مجھ سے شادی کی حامی نہیں بھری تھی۔ زیاد بھائی لالے اور نوریا کے سامنے اتنی انسلٹ کی، میرا سب مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھے دوست ہرگز ایسے نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ کسی بھی پر رو پڑنے کو تیار تھی، جہاں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ میں تم سے شادی کر لوں گا زینی، بس تم رو نہیں، اس نے کہا تھا۔ بس وہ اس وقت اس کے چہرے پہ خوشی کا تاثر دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ واقعی چہک اٹھی تھی۔ ریلی جے؟ پھر آپ مجھے بہت سارا گھمائیں گے بھی نا؟ میری ہر بات مانا کریں گے؟ ہاں، میں تمہاری ہر بات مانا کروں گا۔ اور اس کے بعد تب وہاں مما کے آ جانے سے ادھوری رہ گئی تھی، ورنہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اس کی ہر بات مانے گا، کہ وہ اسے بہت اچھی، بہت پیاری لگتی ہے۔ اسے بتانا چاہتا تھا پوری دنیا میں بس وہی ایک لڑکی ہے جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر وہ بتا نہیں سکا تھا۔ اس وقت ہی نہیں، پھر کبھی بھی نہیں، مگر اس نے اپنا وعدہ ضرور پورا کیا تھا، اس کی ہر بات ماننے کا وعدہ، اس کے باوجود کہ زینب اپنی کہی ہر بات بھول گئی تھی۔ زندگی کی ناؤ کو کچھ اور ڈگمگانا ہے، پر ہم کو لوٹ آنا ہے۔ تم سے کیا کہیں جانا، دھواں دھواں سا آسمان، کٹے پھٹے سے بادباں، شوریدہ سرد ہوائیں بھی، ڈھکی چھپی مسافتیں، مسافتوں کی دھن میں گم ہزار ہا جزیرے ہیں۔ ہزار ہا جزیروں میں ایک وہ جزیرہ ہے جس کی وسعتوں میں گم ایک حساس آشنا ہمیں واپس بلاتی ہے۔ تم سے کہیں جانا، میرے 4 سو بہت دور تک بڑی قہر ہے زمیں، اور راستے مستور ہیں، پر ہم کو لوٹ آنا ہے اس جزیرے کی طرف جس پر تم کھڑے ہوگے، تم جو ایک جزیرہ ہو وقت کے سمندر میں، اور آخری جزیرہ ہو۔ ناشتے کے برتن دھونے اور کچن کی صفائی کے بعد وہ دروازہ بند کرتی اپنے ٹھکانے پہ آ گئی تھی۔ صوفے پہ بیٹھ کے کمبل ٹانگوں پہ ڈالا اور ریموٹ اٹھا لیا۔ معاذ اپنے کمرے میں تھا، یقیناً کہیں جانے کی تیاری مصروف۔ وہ جلتی کڑتی رہی اور چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ معاذ نے آ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور ٹی وی آف کر دیا۔ پرنیا کا دل زور سے دھڑکا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ گھر والوں کے لیے شاپنگ کرنی تھی، تم ساتھ چلی ہو میرے، پھر کہ شکایتیں لگاتی پھرو گی کہ میں نے وہاں جا کے تمہیں فراموش کیے رکھا۔ اسکائی بلو پینٹ کوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت پہ پناہ وجیہہ پر چہرہ، پرکشش آنکھیں اور غضب کی سمارٹنس بے حد نمایاں تھی۔ خوشبوؤں میں بسا وہ شخص فریش اور شاندار لگ رہا تھا، جبکہ پرنیا اس کے مقابل پچھلے 2 دن پہلے پہنے ہوئے لباس میں مزمل سی نظر آ رہی تھی۔ سامنے ڈائننگ ہال کا آئینہ بہت وضاحت سے دونوں کو دکھا رہا تھا۔ پرنیا کا دب عجب سے احساسات سمیٹ کر ملول ہونے لگا۔ شکایتیں لگانا میری عادت نہیں ہے، آپ کو اس فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آنکھوں کی ساری نمی اندر اتار لی تھی۔ معاذ نے دھیان سے اسے دیکھا۔
میں جانتا ہوں شکایتیں لگانے کی عادت نہیں ہے تمہیں، ورنہ یہ اتنی بری بات گھر والوں سے چھپی نہ رہتی۔ معاذ کی لہجے کی چبھن بے حد واضح تھی، ہاتھ بڑھا کے وہ اس کی دونوں کلائیوں کے زخم باری باری جانچ رہا تھا۔ پرنیا ساکن بیٹھی رہ گئی۔ معاذ نے گہرا سانس بھر کے خود کو اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اناچی چیزیں، مگر اس کی سرحدیں بہرحال خود اذیتی سے جا کر نہیں ملنی چاہیے۔ تم خود سے زخموں کی ڈریسنگ اچھے انداز میں نہیں کر پا رہی تھی تو تمہیں مجھ سے نہ صحیح کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں بھول گیا تھا، تم تو نہیں بھولی تھی نا؟ وہ سخت خفا ہو کے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرنیا کی کلائیوں کے زخم ہنوز کچے تھے اور کام کی وجہ سے ان سے خون رستا رہتا تھا۔ پرنیا جیسے تیسی خود ڈریسنگ کرتی رہتی، بائیں ہاتھ کی تو پھر بھی ہو جاتی تھی، دائیں ہاتھ کی حالت زیادہ خراب تھی۔ آپ کا مجھے یا میری کسی بات کو بھول جانا میرے لیے معمولی بات ہے، آپ بھی گلٹی فیل نہ کریں۔ اس کا لہجہ صرف طنزیہ نہیں تھا، درد و اذیت کے رنگ میں بہت ڈوبا ہوا تھا۔ معاذ نے جیسے اس کی بات سنی نہیں، اٹھ کر بیڈ روم سے میڈیکل باکس اٹھا لایا۔ مجھے آپ سے ڈریسنگ نہیں کروانی۔ پرنیا نے دونوں ہاتھ پشت پہ کر لیے، اس کے لہجے میں عجیب دل شکستگی اور ہٹ درمی بیک وقت تھی۔ معاذ نے میڈیکل باکس کھولا، پھر اسے دیکھا۔ دل کر رہا تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کر تمہاری فضول اکڑ نکال دوں، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ معاذ نے زبردستی اس کی کلائی سامنے کرنا چاہی تو پرنیا کی مزاحمت کے جواب میں وہ کھولتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، ہاں مارے مجھے تھپڑا، کوئی نیا کام تھوڑی کریں گے یہ میری بدقسمتی تھی کہ ددا آپ کے حوالے مجھ مجبوری میں کر کے خود چلے گئے۔ آپ نے مجھے کبھی بیوی نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنی جاگیر سمجھا ہے جس کو پیروں سے روندا جاتا ہے۔ وہ یکدم سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ معاذ کو اس کی قیافہ شناسی اور اندازوں پہ مزید قہر چڑھا تھا۔ صرف تمہاری نہیں تھی یہ بدقسمتی، میری بھی تھی۔ میرا بھی مقدر پھوٹ گیا تھا تم سے شادی کر کے، جان عذاب میں ڈال دی تم نے میری، ہر وقت کا رونا، ہر وقت کی نحوست۔ معاذ کا مخصوص قسم کا قہر ظاہر ہوا تھا۔ وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ تناتا ہوا اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں جا گھسا۔ پرنیا وہیں گھٹنوں میں سر دیے سے سکیاں بھرتی رہی۔ کال ہیل کی آواز پہ اس نے کسی قدر دہل کے سر اٹھایا۔ جب سے وہ سامنے والا آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا وہ کسی قدر خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس وقت بھی اس کا سب سے پہلے دھیان اسی سمت میں گیا۔ عجیب متضاد سی کیفیت کا شکار وہ وہاں بیٹھی رہی۔ خود دروازے سے جاتے خوف آتا تھا، جبکہ کال بیل وقفے وقفے سے بجائی جا رہی تھی۔ اگر معاذ اندر سے نکل آتا تو پھر اس کے بعد کا سوچ کر اس کی روح لرز اٹھی تھی۔ لرزیدہ قدموں سے خود اٹھ کر بیرونی دروازے تک آئی تھی۔ میجک آئی سے دیکھا تو لیزا کی شکل نظر آئی۔ جی فرمائیے، اس نے پٹ وا کر کے بے حد خشک انداز میں سوال کیا تھا۔ سلیو لیس گہرے گلے کے سٹائلش ٹاپ اور آف وائٹ ایمبرائڈرڈ محض ایک تہائی ٹانگوں کو چھپاتے سگریٹ میں ملبوس سنہرے بالوں والی لیزا کو دیکھ کے اس کا موڈ کچھ اور بھی غلط ہو گیا تھا۔ حسن کہاں ہے؟ میں تو اس سے ملنے آئی تھی، اور تم کون ہو؟ لیزا کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں ناگواری سی پھیل گئی۔ ان کا نام معاذ حسن ہے محترمہ، ہسبینڈ ہے وہ میرے، آپ تشریف لے جائیں، اس وقت وہ گھر پہ۔ ہائے حسن، ہاؤ آر یو؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ لیزا کی نگاہیں اس کے پیچھے تھیں۔ وہ ایک دم سے اچھل کر چہکی تھی۔ پرنیا مکانکی انداز میں مڑی۔ معاذ حسن چہرے پہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اس کا موڈ اتنا خراب ہوئے کہ وہ چھٹکے سے پلٹ کر چلی گئی۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ کر گو اس نے پھر سے ٹی وی آن کر لیا تھا، مگر ساری کی ساری توجہ جیسے معاذ کی سمت اٹکی ہوئی تھی، اور بے چینی کا وہ عالم تھا کہ بار بار پہلو بدلتی تھی۔ معاذ کی کچھ دیر تک دروازے پہ بات چیت کی آواز آتی رہی، پھر وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ پرنیا کی جان کچھ اور سلگی، آنکھوں میں خواہ مخواہ نمی اترنے لگی۔ چائے بنا دو، ساتھ میں کچھ سنیکس بھی۔ معاذ کی آواز پہ وہ حیرانی سے مڑی اور دروازے میں کھڑا تھا۔ مجھ سے ایسے فضول لوگوں کی خدمتیں نہیں ہوتی، ویسے بھی محترمہ چائے نے شراب پیتی ہیں، وہ منگوائیں ان کے لیے؟ ریموٹ پٹک کر وہ لال ہوتی آنکھوں سمیت چیخی۔ معاذ کو وہیں چھوڑ کر وہ تلملاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، مگر اس طرح ابال نکال کر بھی چین کہاں آیا تھا۔ کچھ دیر مضطرب سی ٹہلتی رہی، پھر کچن میں آ گئی۔ چائے تیار کی، ساتھ بسکٹس اور نمکوں کے علاوہ کیک اور کباب بھی رکھ دیے۔ ٹرے اٹھائے وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو لیزا صوفے پہ بیٹھے معاذ کے قدموں میں بیٹھی نظر آئی۔ تم اتنے عرصے بعد لوٹے ہو حسن، میں نے ہر گھڑی ہر پل تمہارا انتظار کیا۔ تم جانتے ہو میں تم سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم نے پاکستان جا کر شادی کر لی، وائے؟ شاید وہ رو رہی تھی۔ پرنیا ساکن رہ گئی۔ تم خواہ مخواہ جذباتی ہو لیزا، میں نے تمہیں کبھی پابند نہیں کیا تھا کہ نہ تم سے شادی کا وعدہ۔ معاذ کے لہجے میں چنچلاہٹ تھی۔ لیکن تم میرے جذبات سے تو کھیلے ہو نا، تم نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیوں نہیں روکا؟ لیزا کی سسکیوں میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ پرنیا کے ہاتھ ٹرے لرزی تھی اور برتن کھنک اٹھے۔ معاذ چونک کر گردن موڑی۔ پرنیا نے اس کی آنکھ میں حیرت اور خجالت بیک وقت دیکھی تھی۔ جسٹ شٹ اپ لیزا، فضول باتیں نہ کرو۔ ٹرے ٹیبل پہ رکھ کے پرنیا جس پل دروازے سے نکل رہی تھی، پرنیا نے اسی دھاڑ سنی تھی۔ اس کے چہرے پہ زہر خند پھیل گیا۔ کہاں کہاں خود کو عیاں ہونے سے چھپائیں گے معاذ حسن؟ اس کی سوچیں تک زہریلی ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان سرگموری کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ گو کہ وہ معاذ کی وضاحت اور صفائی کی منتظر نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے لگتا تھا وہ اپنی پوزیشن کلیئر ضرور کرے گا۔ مگر معاذ نے اس سے وہ بات تو کیا کی، اور بھی بات نہیں کی تھی۔ پرنیا کے دل کا غبار بدگمانی حد سے ہوا ہوئی تھی۔
दूसरी सिमत मास था, जो सूरत-ए-हाल की गंभीरता से मुस्तरब हो चुका था। वो हालात को जितना सुधारने की कोशिश कर रहा था, उसी कदर गंभीर हो रहे थे। लिज़ा के साथ उसका ताल्लुक हल्की-फुल्की दोस्ती बातचीत से कभी आगे नहीं बढ़ा था, मगर अब वो ख़ामख़ा उसके गले पड़ी जा रही थी। मास की सख्ती के जवाब में वो उसे धमकियाँ देती हुई गई थी कि अगर मास ने उसकी पज़ीराई नहीं की, तो वो लाज़मी पर्णिया को उसके खिलाफ़ भड़का देगी। यही बात थी जिसने मास को उससे ज़्यादा सब पे अपसेट किया था। वो जानता था पर्णिया को उसके खिलाफ़ भड़काना हरगिज़ मुश्किल काम नहीं था। जितनी वो बदगुमान रहती थी, उससे तो एक के बाद लिज़ा की आधी-अधूरी बात ने भी उसका मूड इतना ख़राब किया था कि वो उसकी तरफ देखना तक छोड़ चुकी थी। बात करना तो दूर की बात थी, इसके आगे वज़ाहत या फिर सफाई पेश करना मास को अपनी पोज़ीशन मज़ीद ख़राब करने के मुतरादिफ़ लग रहा था। समझौता उसकी फ़ितरत में नहीं था, मगर अब वो समझौता करने और खुद पे जबर ने मजबूर होकर रह गया। अपने कमरे से बाहर निकलकर उसने लाउंज में झाँका। वो सोफ़े पे दूसरी सिमत करवट लिए बदले लेटी थी। मास उसे मुतवज्जो करने को खंखारा था, मगर उसकी वजूद में कोई जुंबिश नहीं हुई थी। अंदर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। मास को उसी आवाज़ देनी पड़ी थी। पर्णिया कुछ देर तक बेहद हरकत पड़ी रही थी, फिर आँखों से बाजू हटाया। जो भी बात करनी है यहीं करें, मैं अंदर नहीं आ रही। वो निरूठे से बंद बोली थी। मास ने ठंडा सांस खींचा। उसके चेहरे से बेबसी का बहुत वाज़ेह इज़हार हुआ था। तुम्हारे हाथ का ज़ख्म कैसा है अब? बेहतर होगा, फ़िज़ूल बातें छोड़कर मकसद की बात करें। पर्णिया का लहज़ा सिर्फ़ खुश्क नहीं था, तौहीन के एहसास ने मास का चेहरा दहका सा दिया। बदतमीज़ी की कोई हद होती है पर्णिया, बात करने का ये कौन-सा अंदाज़ है? वो किसी तरह भी खुद पर ज़ब्त नहीं कर सका। पर्णिया ज़हरीली हँसी हँसी और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। अगर आपकी यशियों की और बेमहारियों की कोई हद नहीं है, तो फिर मैं। पर्णिया एकदम खामोश हो गई। मास का हाथ उस पे उठता-उठता रह गया। पर्णिया ने काटता और सुलगती नज़रों से उसे देखा। मारे ना, रुक क्यों गए हैं? यहाँ आपको रोकने वाला है भी कौन? मेरे लिए तो वैसे भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं। जिन लड़कियों को मेके की सपोर्ट नहीं होती, वो शायद यूँ ही ज़लील होती हैं कदम-कदम पे। वो दिलगीरी से कहती आँसू बहाने लगी। मास का सारा तैश जैसे उन्हीं आँसुओं में बह गया। अजब बेबसी उसका अहाता करने लगी। तय कर रखा है पर्णिया कि हमेशा मेरे खिलाफ चलना है। कभी मुझे समझने, मुझे जानने की कोशिश भी तो की होती। वो सख्त आजिज़ होकर कह रहा था। पर्णिया सर झुकाए रोने मसरूफ़ थी। मास ने उसकी ज़ख्मी कलाइयाँ थाम ली। मुझे बताओ, तुम्हें कभी नहीं लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? वो उसकी जलथल आँखों में झाँक रहा था, जिन्हें बदगुमानी ही बदगुमानी थी। नहीं, मुझे कभी नहीं ऐसा लगा। मफ़ाद परस्त और खुदगर्ज़ लोग मोहब्बत भी अपनी एतराज़ से किया करते हैं। मोहब्बत का पहला तकाज़ा इज़्ज़त होती है। आप इस पे कब पूरे उतरे हैं जो मैं अगली बात का यकीन करूँ? पर्णिया ने पहले उससे अपने हाथ छुड़वाए थे, फिर कतियत भरे अंदाज़ में बोली थी। मास का रंग यकलक फीका पड़ गया। उसे खुद को सँभालने में दुश्वारी महसूस हुई थी। आइंदा लिज़ा यहाँ आए तो उसे अंदर नहीं घुसने देना। मुझे और तुमसे कुछ नहीं कहना। कुछ देर बाद वो बोला तो उसका लहज़ा फिर से रूखा और सर्द था। पर्णिया को जैसे आग लग गई। ये सरासर आपका ज़ाती मसला है, मैं मुदाखलत करने वाली कोई नहीं होती। मास ने एक बार फिर उसे आज़ाना नज़रों से देखा था। तुम ख़्वाह-मख़्वाह बात को बढ़ा रही हो पर्णिया। अब के वो झुलाहट का शिकार होकर कलस कर कह रहा था। अगर आप इस बात से ख़ाइफ़ हैं कि मैं उल्टी-सीधी वापस जाकर बातें करूँगी, तो हमेशा के लिए बेफ़िक्र हो जाएँ। मैं उससे पहले भी आपके लिए बहुत कुछ देख चुकी हूँ, मगर वो बस मुझ तक ही महदूद रहा। आपकी पोज़ीशन आपके अपनों के सामने हनूज़ क्लियर है। अपने मख़सूस अक्ल खड़े अंदाज़ में जतला रही थी। मुझे ये पोज़ीशन सिर्फ़ उनके सामने क्लियर नहीं रखनी, तुम्हारे सामने भी रखना चाहता हूँ। मास का लहज़ा गंभीरतर हो गया। पर्णिया ने ठटक के उसकी शक्ल देखी, फिर हक़ारत भरे अंदाज़ में मुस्कुरा दी। अगर ये ख्वाहिश थी, तो फिर अपने जज़्बात को भी सँभाला होता। वो फुंकारी तो मास का चेहरा तारीक-सा पड़ गया। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है पर्णिया के। मुझे वज़ाहतें ना दें, वज़ाहतें हमेशा झूठे लोग दिया करते हैं, ओके? उसके देखने के अंदाज़ में नागवारी, बरहमी और फ़हमाइश थी, मगर आँखों में बिखरते ख्वाबों की किरचियाँ थी गोया। मास सन्नाटों की ज़द पे आ गया। तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, मैं लानत भी नहीं भेजता तुम पे। उसका ये सकता टूटा तो वो फुंकारते हुए बोला था, फिर टेबल को ज़ोर से ठोकर मारता कमरे से निकल गया। मुसाहलियत की हर कोशिश रायगाँ जा रही थी, पता नहीं हालात किस नहज पे जा रहे थे। अच्छा जी, अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।